بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مزید جنسی مغالطے، مسائل اور ان کا حل۔ ذکر کا سائز آف پینس۔ ایک والد اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئے۔ باپ نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو کوئی مسئلہ ہے۔ نوجوان بہت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے والد کو کمرے سے باہر جانے کو کہا تاکہ میں بچے سے کھل کر بات کر سکوں۔ جو ہی والد کمرے سے باہر نکلا، بیٹے نے فوراً اپنی شلوار کھول دی اور بتایا کہ اس کا ذکر پینس بہت چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ اس کی جلد شادی ہونے والی تھی۔ مردوں میں ذکر کے حوالے سے بہت سے خدشات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر مرد اپنے ذکر کی شکل، سائز، ساخت اور موٹائی کے حوالے سے بہت حساس کانشیس ہیں۔ سب سے پہلے لمبائی کو لیتے ہیں۔ جس طرح سارے مرد قد کے لحاظ سے برابر نہیں، یعنی ان کے قد میں فرق اور اختلاف ہے، اسی طرح ان کے ذکر کا سائز بھی ایک جیسا نہیں۔ کسی کا ذکر لمبا اور کسی کا چھوٹا۔ ذکر کی لمبائی کا فرد کے قد کاٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ میں ایک سروے ہوا تو معلوم ہوا کہ سب سے لمبا ذکر اس فرد کا ہوتا ہے جس کا قد اوسطاً سے کم تھا۔ میرا اپنا ایک کلائنٹ جس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا کہ ذکر کا سائز عام لوگوں سے کم تھا۔ بہت سے نوجوانوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا ذکر لمبائی میں چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے۔ اکثر نوجوانوں کو اپنے ذکر کے حوالے سے صرف غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کی غلط فہمی کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، فرد عموماً اپنے ذکر پینس کو اوپر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے سارا ذکر نظر نہیں آتا اور فرد سمجھتا ہے کہ اس کا ذکر چھوٹا ہے۔ مزید برآں، اگر فرد کا پیٹ کچھ نکلا ہوا ہو تو وہ بالکل ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ نوجوان فحش فلم کے ہیرو کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کا موازنہ کرتے ہیں۔ فحش فلموں میں کام کرنے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا ذکر لمبا ہو۔ اس کے علاوہ کیمرہ ٹرک کی مدد سے عام ذکر کو لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایکٹر کا ذکر مقابلتاً بہت لمبا نظر آتا ہے۔ نمبر 3، بعض نوجوان اپنے سکڑے ہوئے بہت چھوٹے ذکر سے اپنے اصل ذکر کے سائز کا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا سکڑا ہوا ذکر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعض کا نظر نہیں آتا، جبکہ اکڑ کر کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ لہذا ذکر کا اصل سائز اکڑاہٹ یا تناؤ والا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس طرح بعض نوجوان اپنے دوستوں کے بڑے ذکر کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ذکر کچھ چھوٹا ہوتا ہے مگر ان کو کچھ زیادہ ہی چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی کو 2 طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تناؤ اریکشن ہونے پر فرد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر سائڈ سے اپنے ذکر کو دیکھے تو اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، اکڑے ہوئے ذکر کی پیمانے سے پیمائش کر لی جائے تو بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ خوشخبری یہ ہے کہ اکثر افراد کا ذکر ان کے اپنے خیال سے بڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ ذکر کی لمبائی کا کوئی معیار نہیں، تاہم ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 50% لوگوں کا ذکر 5 انچ سے کم ہوتا ہے اور لمبا سے لمبا 13 انچ کا، مگر وہاں 4 انچ کا اکڑا ہوا ذکر نارمل مل جاتا ہے۔ پاکستان میں 3 انچ کا اکڑا ایریکٹڈ ہوا ذکر نارمل سمجھا جاتا ہے۔ قد کاٹ کا ذکر کی لمبائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، البتہ ہاتھوں کے سائز کا ذکر کے سائز کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ عموماً بڑے ہاتھوں والے افراد کے ذکر لمبے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ذکر جو فرج ویجینا میں داخل ہو جائے نارمل ہے۔ مرد کی بڑی ناک، بڑا ذکر۔ ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ جس مرد کی ناک لمبی ہوگی اس کا ذکر بھی لمبا ہوگا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ناک کی لمبائی کا ذکر کی لمبائی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ لمبا قد اور لمبا ذکر۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کا قد لمبا ہے تو اس کا ذکر بھی لمبا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ لمبے قد کا لمبے ذکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لمبے قد کے مرد ایسے ہیں جن کا ذکر 3.5 انچ کے لگ بھگ ہے۔ کیا عورتیں لمبا ذکر پینس پسند کرتی ہیں؟ عام مردوں کا خیال ہے کہ بڑا ذکر بہت بہتر ہے، کیونکہ عورتیں لمبا ذکر پسند کرتی ہیں، جبکہ عورتیں ذکر کے سائز کے حوالے سے کم ہی سوچتی ہیں۔ بہت کم عورتیں لمبے ذکر کو پسند کرتی ہیں۔ ہائٹ کی ریسرچ کے مطابق اکثر عورتیں چھوٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں۔ ایک اور ریسرچ سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اوسطاً ایوریج سائز کا ذکر پسند تھا۔ بہت لمبا ذکر کسی بھی عورت کو پسند نہ تھا، کیونکہ بہت لمبا ذکر بچہ دانی کے منہ پر ضرب لگاتا ہے، یعنی ٹکراتا ہے، جس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت لمبے ذکر والے افراد ناخوش ہیں۔
کیونکہ ان کے لمبے ذکر کو دیکھتے ہی عورتوں نے مباشرت یعنی سیکس کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ کاش ان کا ذکر چھوٹا ہوتا۔ جنسی لطف اور عورت کی تسلی کے لیے لمبا ذکر ضروری نہیں۔ یہ خیال بھی عام ہے کہ بھرپور جنسی لطف، خوشگوار جنسی زندگی اور بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے لمبے ذکر پینس کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ جنسی لطف اور بیوی کی تسلی کا ذکر کی لمبائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا لمبے ناک سے انسان کو زیادہ خوشبو آتی ہے یا کیا بڑی آنکھوں سے زیادہ نظر آتا ہے؟ عورت کو گوشت نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والے انسان کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی مباشرت میں ذکر کی لمبائی کی بجائے اس کی سختی زیادہ اہم ہے، اور چھوٹا ذکر نسبتاً زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ تناؤ ایریکشن ہوتا ہے۔ مزید عورت کی فرج ویجینا کا سائز 3 تا 4 انچ ہوتا ہے، اور فرج کا صرف بیرونی 1/3 حصہ یعنی پہلا 1 سے 1.5 انچ حصہ ہی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اس کا پیچھے والا حصہ حساس نہیں ہوتا۔ حساس حصے تک 3 انچ کا ذکر بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مرد کے ذکر کی لمبائی 2 انچ سے کچھ زیادہ ہو تو یہ عورت کی فرج کے حساس حصے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، جس سے عورت بھرپور لطف اندوز ہوتی ہے۔ لمبا ذکر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک نوجوان ہے جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، مگر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ اس نوجوان کا ذکر لمبا تھا، جس سے بیوی کو تکلیف ہوتی تھی۔ بیوی اس صورت میں آنے کے لیے تیار نہ تھی، وہ اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس نوجوان کو ہم نے مباشرت کے ایسے طریقے بتائے جن میں دخول پورا نہ ہوتا تھا۔ بیوی واپس آ گئی۔ اب دونوں ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک خاوند نے مجھے فون کیا کہ اس کے ذکر کا سائز بڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کی 2 بیویاں اسے چھوڑ چکی ہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں فور پلے زیادہ کیا جائے تاکہ فرج ویجینا کے اندر چکناہٹ زیادہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ خاوند اپنے ذکر کو مصنوعی چکناہٹ مثلاً تیل زیتون وغیرہ سے اچھی طرح چکنا کر لے۔ اس صورت میں دخول آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ مباشرت کے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن میں دخول گہرا نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ پہلو با پہلو کا طریقہ ہے، یعنی دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹ جائیں، منہ ایک دوسرے کی طرف ہو اور اس صورت میں مباشرت کریں، یا پھر بستر پر لیٹ جائیں، دونوں پہلو کے بل ہوں، منہ آمنے سامنے کی بجائے ایک ہی طرف ہوں، بیوی کی کمر میاں کے سینے کی طرف ہو اور میاں پیچھے سے داخل کرے، یا پھر میاں بستر پر منہ اوپر کی طرف کر کے لیٹے اور بیوی اس کے اوپر بیٹھے۔ اس طرح کنٹرول بیوی کے پاس ہوگا اور وہ تکلیف دہ اور گہرا دخول نہ کرے گی، یعنی کہ ذکر کو زیادہ اندر داخل نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ میاں تیز جھٹکے بھی نہ لگائیں۔ کیا ذکر کو مصنوعی طریقے سے لمبا کیا جا سکتا ہے؟ ذکر کو لمبا کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ بعض اوقات جڑ کے ارد گرد کا گوشت کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے اس کی لمبائی میں معمولی سا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ اصل ذکر کی لمبائی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ویکیوم وغیرہ سے ذکر کو لمبا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی مدد سے 5% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اس طرح بعض اشتہاروں میں آرگن ڈیولپر کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ذکر کی لمبائی میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ سکڑا ہوا بہت چھوٹا ذکر۔ بعض افراد کا نرم ذکر پینس بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن تناؤ اریکشن میں ایک معقول حد تک لمبا ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان اس فطری صورتحال سے بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذکر پینس دراصل ریڈیو کے اینٹینا کی طرح ہے، جسے ضرورت کے وقت لمبا کیا جا سکتا ہے، ضرورت نہ ہو تو چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ یہ فرد کے چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ نہ بنے۔ لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سکڑا ہوا ذکر زیادہ چھوٹا ہے تو تناؤ میں وہ نسبتاً زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور سکڑا ہوا لمبا ذکر تناؤ میں کم لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک فرد کا سکڑا ہوا ذکر 2 انچ کا ہے تو وہ تن کر یعنی کھل کر 4 انچ کا ہو جائے گا۔ دوسری طرف 3 انچ کا سکڑا ہوا ذکر تناؤ میں 4.5 انچ کا ہوگا۔ چھوٹے ذکر پینس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ میرے کلینک میں ایک نوجوان کلائنٹ آئے جو کہ بہت فکر مند اور پریشان تھا، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ وہ پریشان اس لیے تھا کہ اس کا ذکر پینس بہت چھوٹا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹے ذکر سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے کہ اولاد کی پیدائش کے لیے لمبا ذکر ہونا ضروری ہے۔ منی سیمن کو اگر چمچ میں ڈال کر فرج ویجینا کے اندر ڈال دیا جائے تو بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح چھوٹے سے چھوٹا
ذکر بھی بچے کی پیدائش میں کوئی رکاوٹ نہیں، دوسرے الفاظ میں ذکر کے سائز کا اولاد کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 2.5 انچ سے چھوٹا ذکر، اگر کسی نوجوان کا ذکر 2.5 انچ سے کم لمبا ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا مرد اپنی بیوی کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ کئی سال پہلے میرے پاس 6 فٹ کا ایک نوجوان آیا جس کا ذکر چھوٹی انگلی کے برابر تھا۔ میں نے اسے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دراصل بچپن میں اس کا ذکر جسم کے اندر تھا، صرف پیشاب کا سوراخ باہر تھا۔ والدین غریب اور ان پڑھ تھے، انہیں ان باتوں کا زیادہ شعور نہ تھا، تاہم 6-7 سال کی عمر میں ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے آپریشن کر کے ذکر کو باہر نکال دیا۔ بچے کو ہارمون کی ضرورت تھی جو نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے ذکر کی نشو و نما نہ ہو سکی۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے ذکر کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے والدین کو بچپن میں اپنے بچوں کے جنسی اعضاء کا بغور معائنہ کرنا چاہیے۔ اگر ذکر چھوٹا محسوس ہو تو پھر کسی پیشاب والے ڈاکٹر اور ہارمون کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ بچپن میں ڈاکٹر کے علاج سے یہ لمبا اور نارمل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے ذکر سے بیوی کو مطمئن کرنا۔ مجھ سے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میرا ذکر چھوٹا ہے تو کیا میں اپنی بیوی کو مطمئن کر سکوں گا؟ اگر کسی فرد کا ذکر ہوشیاری میں 2.5 انچ سے کم ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ذکر کا سائز 2.5 انچ ہو تو وہ بیوی کو مطمئن کر سکے گا، کیونکہ عورت کی فرج ویجینا کا صرف بیرونی 1.5-2 انچ کا حصہ حساس ہوتا ہے اور وہاں تک 2.5 انچ کا ذکر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ 70% عورتیں ذکر سے آرگزم حاصل نہیں کرتیں بلکہ بظر کو مشتعل کرنے یا فرج میں انگلی ڈالنے سے آرگزم حاصل کرتی ہیں۔ اس صورت میں لمبے ذکر کا کردار زیادہ اہم نہیں، البتہ چھوٹے ذکر کی صورت میں فور پلے لمبا کیا جائے۔ فور پلے میں بظر کو مختلف انداز سے مشتعل کیا جائے، فرج کے اندر 2 انگلیاں ڈالی جائیں اور ان کو اندر باہر حرکت دی جائے۔ بہت سی عورتیں فور پلے میں آرگزم حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جب بیوی آرگزم حاصل کر لے تو پھر میاں داخل کرے اور خود بھی منزل ہو جائے، یعنی منی نکال لے۔ اس کے علاوہ مباشرت کے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن میں دخول گہرا ہو سکے، مثلا بیوی نیچے ہو، اس کے چوتڑوں کے نیچے موٹا تکیہ رکھا جائے، بیوی کے ٹانگیں خاوند کے کندھوں پر ہوں، یا پھر بیوی نیچے ہو اور میاں اوپر اور بیوی اپنے گھٹنوں کو اپنے پستانوں کے بالکل قریب کر لے۔ گھٹنے پستانوں کے جتنے قریب ہوں گے دخول اتنا ہی گہرا ہوگا۔ یا پھر میاں نیچے لیٹے، بیوی میاں کی طرف منہ کر کے اس کے اوپر بیٹھے، پھر تھوڑا سا پیچھے کو جھکے اور ہاتھ مرد کی ٹانگوں پر رکھے۔ یا پھر میاں کرسی پر بیٹھے اور بیوی منہ دوسری طرف کر کے، یعنی پیٹھ مرد کی طرف کر کے ذکر کے اوپر بیٹھے تو دخول گہرا ہوگا۔ اگر مرد ٹانگیں کھول لے تو دخول زیادہ گہرا ہوگا۔ ذکر پینس کا موٹا ہونا ضروری نہیں۔ ذکر کی لمبائی کے علاوہ بہت سے نوجوان اس کی موٹائی کے حوالے سے بھی غلط فہمی کا شکار اور پریشان ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عورت کے بھرپور جنسی لطف کے لیے ذکر کا موٹا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ذکر کی لمبائی کی طرح ذکر کی موٹائی بھی مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ فرج ویجینا دراصل خالی ٹیوب یا سرنج کی طرح کوئی کھلا راستہ نہیں، بلکہ یہ ایک بند گلی ہے جس کی دونوں دیواریں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ جنسی ہیجان میں فرج کا بیرونی 2/3 حصہ پھول کا فرج کے منہ کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر فرج کے اندر پینسل بھی داخل کی جائے تو بھی عورت کو اس کا پورا احساس ہوگا۔ لہٰذا کامیاب اور خوشگوار مباشرت کے لیے ذکر کی موٹائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اگرچہ بعض خواتین موٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں، تاہم پتلے سے پتلا ذکر بھی عورت کو بھرپور جنسی لطف سے ہمکنار کر دے گا۔ ویسے ذکر کی عمومی موٹائی 4 انچ سے 4.5 انچ ہوتی قطر ہے۔ جڑ سے پتلا ذکر پینس کمزوری کی علامت۔ مجید ایک نوجوان کلائنٹ تھا۔ 24 سالہ مجید کی حال ہی میں شادی ہونے والی تھی۔ وہ سخت فکر مند تھا کیونکہ اس کا ذکر جڑ سے پتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ عموماً اکثر افراد کا ذکر جڑ سے پتلا اور آگے سے موٹا ہوتا ہے۔ نوجوان اسے کمزوری سمجھتے ہیں۔ نیم حکیم اس کی وجہ مشت زنی ماسٹربیشن قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نارمل جسمانی حقیقت ہے، نہ کہ کوئی خرابی۔ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دراصل ذکر ایک غبارے کی طرح ہے جو کہ پیوبک بون کے ساتھ جڑا فکس ہوتا ہے۔ جب اس کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے تو یہ اکڑ جاتا ہے، مگر چونکہ نیچے والے حصے میں زیادہ خون نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نچلا حصہ کچھ پتلا جبکہ اوپر والا حصہ نسبتاً زیادہ پھول جاتا ہے۔ اس طرح بعض افراد کا ذکر درمیان میں سے قدرے پتلا ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد کے ذکر کی خون کی نالیاں درمیان میں کچھ پتلی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ خون نہیں جاتا اور وہاں سے
ذکر کچھ پتلا رہ جاتا ہے مگر ان لوگوں کو مکمل تناؤ اریکشن ہوتا ہے۔ ذکر پینس کی جڑ پر بال کمزوری کی علامت ہیں۔ بلوغت میں ہر نوجوان کے زیر ناف بال اگاتے ہیں جو کہ بلوغت کی نشانی ہے۔ اسلام میں ان بالوں کو ہر 40 دن کے اندر صاف کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صفائی کے علاوہ اس سے مردانہ قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذکر کے نیچے والے حصے یعنی جڑ پر بھی کچھ بال اگاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کوئی خرابی یا بیماری نہیں۔ اس طرح مردوں کی چھاتی پر بھی بال ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ کسی کے کم اور کسی کے نہیں بھی ہوتے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے، البتہ اگر کسی فرد کے چہرے اور زیر ناف بال نہ آئیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، مگر اس کا بھی فرد کے مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ذکر پینس کا ایک طرف جھکا ہونا کمزوری کی علامت۔ اکثر نوجوان کا خیال ہوتا ہے کہ ذکر کو ایک پینسل کی طرح بالکل سیدھا ہونا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں، اوپر یا نیچے کو جھکا ہوا۔ اکڑا ہوا ذکر دائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے یا بائیں طرف کو، کسی کا اوپر اور کسی کا نیچے جھکا ہوتا ہے۔ بہت ہی کم لوگوں کا اکڑا ذکر بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ ذکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں ہوتا، اگرچہ بعض جانوروں کا مثلاً بلّا، چوہا، کتا اور خرگوش کے ذکر میں ہڈی ہوتی ہے، بلکہ نرم گوشت کا بنا ہوتا ہے۔ جب اس میں زیادہ خون جاتا ہے اور دوسری طرف کم خون نکلتا ہے تو یہ اکڑ جاتا ہے اور پھر یہ کسی نہ کسی طرف مڑ جاتا ہے۔ عموماً 85% لوگوں کا ذکر بائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح عموماً فرد کا بایاں خصیہ ٹیسٹیکل دائیں سے کچھ نیچے ہوتا ہے، عموماً 1 سینٹی میٹر۔ فرد کے ذکر کا ٹیڑھا پن کوئی بیماری نہیں، یہ ایک بالکل نارمل فطری امر ہے۔ اس وجہ سے دخول پینیٹریشن میں کوئی دقت نہیں ہوتی، جبکہ نیم حکیم اسے خطرناک بیماری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ مشت زنی ماسٹربیشن کو قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کو اکڑا کر دیکھیں تو وہ بھی پینسل کی طرح سیدھی نہیں، حالانکہ ان کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی علاج کی۔ البتہ اگر ذکر بہت ٹیڑھا 45 کا زاویہ ہو تو یہ ایک بیماری پائرونیس ہے، تاہم اس کی وجہ سے مشت زنی نہیں۔ یہ بیماری عموماً درمیانی عمر کے مردوں کو ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیماری اچانک ہو جاتی ہے، یعنی فرد جب رات کو سویا تو وہ بالکل ٹھیک تھا مگر جب صبح جاگا تو ذکر ٹیڑھا ہو گیا۔ اس صورت میں ذکر جڑ سے سخت اور اوپر ٹاپ پر نرم ہوتا ہے۔ اس کا علاج عموماً وٹامن ای سے کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ علاج کے بغیر 6 ماہ تا 1 سال میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے علاج کے لیے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر ذکر زیادہ ٹیڑھا ہے مگر بیماری نہیں تو یہ خوش بختی ہے، کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ فرج وجینا کی سائڈوں کو رگڑے گا جو زیادہ حساس ہوتی ہیں اور عورت کو زیادہ لطف آئے گا، یا پھر جی سپٹ کو جو کہ عورت کا دوسرا حساس ترین جنسی مقام ہے، جس کو رگڑنے سے تقریباً 50% عورتیں پانی خارج کرتی ہیں۔ ایک ہومیو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ذکر کا ٹیڑھا پن ایک خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ مشت زنی ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو خط لکھا، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی شلوار اتاریں اور ایمانداری سے دیکھیں کہ کیا آپ کا ذکر بالکل سیدھا ہے۔ ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ذکر پینس کے اوپر ابھری رگیں مردانہ کمزوری کا سبب نہیں بنتی۔ فرد کے ذکر پینس میں تناؤ تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور زیادہ مقدار میں خون ان نالیوں میں دوڑتا ہے اور دوسری طرف نسبتاً کم خون باہر نکلتا ہے۔ اس وجہ سے خون کی یہ نالیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اور پھول جاتی ہیں۔ یہ نالیاں جتنی زیادہ کھلیں گی اتنا ہی زیادہ خون ان میں داخل ہوگا اور نتیجتاً تناؤ اریکشن اتنا ہی زیادہ اور جلد ہوگا۔ یہ ایک بالکل نارمل اور مفید کیفیت ہے۔ نیم حکیموں اور عطائیوں کی وجہ سے نوجوانوں کی اکثریت اسے بھی ایک خطرناک بیماری اور خرابی سمجھتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ مشت زنی بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ وہ افراد جنہوں نے کبھی مشت زنی نہیں کی ان کے ذکر کی نالیاں بھی ابھری ہوتی ہیں۔ دراصل جسم کے ہر حصے میں جلد کے نیچے خون کی نالیاں وینس ہوتی ہیں۔ جسم کے جن حصوں میں چربی ہوتی ہے وہاں یہ صاف نظر نہیں آتی، جیسے بازو وغیرہ، مگر جہاں چربی نہیں ہوتی وہاں یہ صاف نظر آتی ہیں۔ ذکر کے علاوہ ہاتھ کی پشت پر بھی یہ نالیاں عموماً صاف نظر آتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ نالیاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں اور بعض کی کم۔ جن کے ہاتھوں کی نالیاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کے ہاتھ گداز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کی نالیاں نظر نہیں آتی۔ تو کیا ان کے ہاتھ مردوں کے ہاتھوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، لہٰذا ذکر کی نالیوں کا نظر آنا بھی کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی کوئی فرد اس سے جنسی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ البتہ خصیہ دانی اسکروٹم
کی نالیاں اگر بہت زیادہ نمایاں ہوں تو یہ ایک بیماری ویریکوس ہے، جس سے کچھ لوگوں کو بانجھ پن انفرٹیلٹی ہو سکتا ہے، مگر لازمی نہیں۔ اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے مشورہ کیا جائے۔ ذکر پینس پر مسے۔ کسی بھی صحت مند انسان کے جسم کے کسی بھی حصے پر مسے نکل سکتے ہیں۔ عام حالات میں ہم اس کیفیت سے پریشان نہیں ہوتے، خواہ یہ مسے چہرے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ذکر پینس پر مسوں کا رونما ہونا بھی عام سی بات ہے، نہ کوئی بیماری۔ یہ مسے جنسی صلاحیت یا جنسی عمل پر کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن لا علمی کی وجہ سے عام نوجوان ان مسوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مسے آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی نکالے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ذکر پینس پر سخت گٹھے پڑ جانا۔ عموماً ادھیڑ عمر کے بعد بعض لوگوں کا ذکر میں سخت قسم کے گٹھے یا گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے جس کا پہلی بار ذکر ایک فرانسیسی سرجن نے کیا۔ ان گٹھوں کی وجہ سے ذکر کا تناؤ اریکشن متاثر ہوتا ہے۔ جب تھوڑی بہت اریکشن ہوتی ہے تو فرد کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرد مباشرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے شدید جسمانی اور ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن یہ بیماری بہت ہی کم ہے۔ فوری تناؤ انسٹنٹ اریکشن۔ اکثر افراد کا خیال ہے کہ فرد کو بجلی کے بلب کی طرح فوری تناؤ اریکشن ہونا چاہیے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو اسے جنسی کمزوری سمجھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا تناؤ اریکشن 20 سال کی عمر تک تو فوری ہوتا ہے، مگر پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں تناؤ فوری ہوتا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد قدرے تاخیر سے ہوتا ہے، 60 سال کی عمر کے بعد ذرا زیادہ دیر سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں تناؤ کے لیے بیوی کے چھونے اور سہلانے کی ضرورت پڑے۔ یہ سب کچھ نارمل عمل فنکشن ہے۔ تازہ ترین ریسرچ سے معلوم ہوا کہ 20 سال کی عمر میں فرد کو فوری تناؤ ہوتا ہے، 50 سال کے بعد جوانی سے 2 گنا اور 70 سال کے بعد 3 گنا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے، نہ کہ کوئی بیماری۔ ذکر پینس کے تناؤ اریکشن کا معیار۔ بعض اوقات کچھ افراد اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کے ذکر کا تناؤ کافی نہیں اور شاید وہ مباشرت کے قابل نہیں، حالانکہ ان کے پاس تناؤ ماپنے اور جانچنے کا کوئی پیمانہ اور معیار نہیں۔ یہ صرف ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا تناؤ کافی نہیں۔ تناؤ کا ایک ہی معیار ہے۔ اگر میاں مباشرت کے وقت اپنے ذکر کو بیوی کی فرج ویجینا میں داخل کر دے تو اس کا تناؤ بالکل نارمل ہے۔ تاہم ایک بات یاد رہے کہ انسانی ذکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں، بلکہ یہ نرم گوشت کا بنا ہوا ہے، جو کہ خون کی نالیوں میں زیادہ خون جانے سے تن جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ تناؤ کی صورت میں ذکر کے بہت زیادہ سخت ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بالکل ایک نارمل کیفیت ہے۔ تناؤ کے وقت ذکر میں درد، پین فل اریکشن۔ بعض نوجوان ذکر میں تناؤ اریکشن کے وقت درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں زیادہ عام وجہ مقامی چوٹ، السر، پیشاب کی نالی یا پروسٹیٹ غدود میں سوزش ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کا بہت زیادہ ٹیڑھا پن پائرونائز ڈیزیز ہے۔ اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ کامیاب جنسی عمل کے لیے ذکر کا بہت سخت ہونا ضروری ہے۔ اکثر نوجوانوں کا خیال ہے کہ بیوی کی جنسی تسلی سیٹسفیکشن کے لیے ذکر کا بہت سخت ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت ہی نرم و نازک فرج ویجینا میں داخل ہونے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے۔ تاہم 17 سے 19 سال کی عمر میں فرد کا ذکر تناؤ میں بہت سخت ہارڈ ہوتا ہے۔ اس عمر میں اسے جنس مخالف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، چنانچہ عدم استعمال اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی سختی میں قدرے کمی آ جاتی ہے، جو کہ ایک بالکل نارمل عمل ہے۔ عورت کی جنسی تسکین کے لیے ذکر کے سخت اکڑاؤ ہارڈنیس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہائٹ رپورٹ سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کی اکثریت بہت سخت ذکر اور زوردار جھٹکوں اور ضربات اسٹروک سے کو پسند نہیں کرتی۔ ذکر کو کسی قدر سخت ہارڈ ہونا چاہیے، تاہم اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اس کا ایک ہی معیار ہے کہ یہ فرج ویجینا میں داخل ہو جائے۔ تناؤ اریکشن میں پہلے سے کمی جنسی کمزوری کی علامت۔ کچھ افراد جب ان کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جنسی جذبات کی شدت میں کچھ کمی اور ذکر کے تناؤ کی طاقت اسٹرینتھ میں 17/18 سال کی عمر کی نسبت قدرے کمی محسوس کرتے ہیں، جو اگرچہ بہت معمولی ہوتی ہے، مگر یہ افراد پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنسی جذبات کی شدت اور ذکر کا تناؤ اور اکڑاؤ ہارڈنیس 15 سال سے 14-20 سال کی عمر کے دوران بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیم حکیم اس معمولی کمی کا باعث مزنی یا کثرت جماع انٹرکورس کو قرار دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اور معمولی کمی پریشانی کا سبب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر عضو کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ مثلاً عمر کے بڑھنے کے ساتھ دوڑنے کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، اسی طرح وزن اٹھانے کی
مقدار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ چیز کھیل کے میدان میں بہت نمایاں ہے۔ اکثر کھیلوں کے نمایاں کھلاڑی 20 سے 25 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوتے ہیں، مگر 25 سال کے بعد ان کی کارکردگی اور اسٹرینتھ پہلے کی طرح نہیں رہتی۔ انٹرنیشنل کھیلوں میں 30 سال سے زیادہ عمر کا کھلاڑی شاذ ہی ہوتا ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں فرد جسمانی طور پر 20 سال کی عمر کی طرح مؤثر ایفیشینٹ نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی کارکردگی بالکل ختم نہیں ہو جاتی۔ ذکر کے ساتھ بھی یہی معاملہ، یعنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ دوسرے جسمانی اعضاء کی طرح جنسی جذبات کی شدت اور ذکر پینس کے تناؤ، اریکشن کی سختی، ہارڈنس میں قدرے کمی آ جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذکر کی سختی میں کمی کے باوجود اگر فرد کی عمومی صحت ٹھیک ہے تو وہ مرتے دم تک مباشرت کے قابل ہوتا ہے، اگرچہ 60 سال کے بعد بعض لوگوں کو شخصی سیلف یا بیوی کی طرف سے اشتعال اسٹیمولیشن کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی فرد خود یا اس کی بیوی اس کے جنسی اعضاء سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ کیا اپنی مرضی سے تناؤ اریکشن پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بعض نوجوانوں کا خیال ہے کہ جس طرح فرد اپنی مرضی سے جب چاہے اپنی انگلی یا بازو کو کھڑا کر سکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اپنے ذکر پینس کو اکڑا اریکٹ کر سکتا ہے، مگر جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جنسی طور پر کمزور اور نامرد خیال کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تناؤ اریکشن کا تعلق فرد کے دماغ اور جسم کے ساتھ ہے، اور یہ تناؤ اپنی مرضی، خواہش اور حکم آرڈر سے پیدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی فرد ہمیشہ اپنی مرضی سے تناؤ اریکشن پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے سوائے تناؤ اریکشن کے۔ دراصل یہ بھوک کی طرح کا ایک عضویاتی فزیولوجیکل عمل پروسیس ہے۔ جس طرح کوئی فرد اپنی مرضی سے بھوک پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح تناؤ اریکشن بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بھوک پیدا ہونے کے لیے مناسب عضویاتی اور ماحولی انوائرمنٹل حالات سرکمسٹینسز ضروری ہیں، اسی طرح تناؤ اریکشن پیدا کرنے کے لیے بھی مناسب عضویاتی اور ماحولی محیط سٹیمولس کا ہونا ضروری ہے۔ فرد صرف اس وقت بھوک محسوس کرتا ہے جب کھانا کھائے کچھ وقت گزر گیا ہو۔ اس کے علاوہ ماحول اور کھانا کتنا اچھا اور لذیذ ہو، یہ عوامل بھی بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذکر میں تناؤ تب ہوگا جب فرد جنس سیکس کے حوالے سے سوچے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، سنے گا یا لمس چھو کر محسوس کرے گا وغیرہ۔ یہ چیزیں تناؤ اریکشن کے لیے مہیج ہیں، کیونکہ کسی بھی فرد کو اپنے تناؤ پر کنٹرول نہیں، اس لیے بعض اوقات فرد کو کسی نامناسب جگہ مثلاً کلاس روم یا گھر میں ماں باپ کے سامنے تناؤ ہو جاتا ہے جسے وہ شعوری طور پر ختم نہیں کر سکتا اور شرمندہ ہوتا ہے، یعنی تناؤ پر فرد کو شعوری طور پر کنٹرول نہیں۔ اسی طرح بعض نوجوان اپنے تناؤ اریکشن کو چیک کرنے کے لیے کسی پیشہ ور عورت کے پاس جاتے ہیں، مگر وہاں کوشش کے باوجود ان کو تناؤ نہیں ہوتا اور پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ بیوی کے قابل نہیں۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک نوجوان لڑکا علاج کے لیے آیا، اسے یقین تھا کہ وہ نامرد ہے۔ جب اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کو کئی بار زنا کا موقع ملا، اس نے کوشش بھی کی مگر احساس گناہ اور خوف کی وجہ سے اسے تناؤ اریکشن ہی نہ ہوا۔ کیا سوچ یا تصور سے ہوشیاری لائی جا سکتی ہے؟ میرے اکثر کلائنٹ مجھے بتاتے ہیں کہ انہیں صبح کے وقت تو ہوشیاری آتی ہے، مگر جب وہ ہوشیاری کا سوچتے یا تصور کرتے ہیں تو انہیں ہوشیاری نہیں آتی، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دراصل جوانی میں تو فرد کو سوچنے یا تصور کرنے سے ہوشیاری آ جاتی ہے، مگر جوانی ڈھل جانے کے بعد عموماً صرف سوچ یا تصور سے ہوشیاری نہیں آتی۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ اگر کسی فرد کو کسی بھی وقت ہوشیاری آ جاتی ہے تو وہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ خصیوں ٹیسٹیکلز کا سائز۔ بعض نوجوان اپنے خصیوں ٹیسٹیکلز کی جسامت کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ چھوٹے سائز کے خلیوں والا فرد جنسی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح خصیوں کی تھیلی اسکروٹم اگر تنی ہوئی کے بجائے ڈھیلی ڈھالی اور لٹکی ہوئی ہو تو یہ بھی جنسی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خصیوں کے سائز یا تھیلی کی جلد کی لچک کا جنسی قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خصیوں ٹیسٹیکلز کی گولیوں کا اوپر نیچے ہونا۔ کچھ نوجوان اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے خصیوں کی گولیاں کبھی اوپر چلی جاتی ہیں اور کبھی نیچے۔ اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کسی خرابی کی علامت نہیں بلکہ ایک نارمل عضویاتی عمل ہے۔ دراصل نطفے اسپرمز خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خصیوں کا درجہ حرارت جسم سے کچھ کم ہو، کیونکہ اگر خصیوں کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے گا تو اسپرم مر جائیں گے اور فرد اول تو اولاد پیدا ہی نہ کر سکے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو یہ زیادہ تر لڑکیاں ہوں گی۔ چنانچہ فطرت نے اس سلسلے میں ایسا نظام بنایا کہ سردیوں میں یہ گولیاں اوپر جسم کے قریب چلی جاتی ہیں تاکہ مطلوب درجہ حرارت برقرار رہے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نطفوں اسپرمز کے لیے نقصان دہ ہے۔
اور گرمیوں میں یہ گولیاں جسم سے دور نیچے چلی جاتی ہیں تاکہ ان کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت سے کم رہے اور نطفوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یاد رہے کہ ہیٹ نطفوں کی دشمن ہے، اس لیے گرم جگہوں پر کام کرنے والے افراد مثلاً ٹرک ڈرائیور، بیکریوں میں کام کرنے والے لوگوں کے گرمی کی وجہ سے نطفوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں اکثر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر پر زیادہ کام کرنے والے لوگوں کی بھی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خصیوں کو ٹھنڈا رکھیں، گرمیوں میں تنگ کپڑے خصوصاً تنگ انڈر ویئر نہ پہنیں، اور جب بھی باتھ روم میں جائیں اپنے خصیوں کے اوپر 2 سے 3 منٹ ٹھنڈا پانی ڈال لیں۔ چنانچہ گولیوں کو اوپر نیچے جانا کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ ان کی بہتر کارکردگی، ہیلدی فنکشننگ کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح ایک گولی عموماً کچھ بڑی ہوتی ہے اور دوسری کچھ چھوٹی، یہ بھی کوئی نقص نہیں، یعنی برائی نہیں۔ قبل ازیں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ عموماً 85% بائیں گولی نسبتاً نیچے ہوتی ہے، یہ بھی بالکل ایک نارمل چیز ہے۔ ایک خصیہ نیچے اور دوسرا اوپر۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اس کا ایک خصیہ نیچے ہے جبکہ دوسرا اوپر، اس سے اس کی مردانہ طاقت تو متاثر نہ ہوگی۔ خصیوں کا مردانہ طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خصیوں کا تعلق بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نہ ہو یا ان کی کارکردگی اچھی نہ ہو تو بچے پیدا نہیں ہوتے۔ خصیوں کے اوپر نیچے ہونے میں ایک حکمت ہے، یہ اس لیے اوپر نیچے ہوتے ہیں تاکہ چلتے وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ عموماً بایاں خصیہ نیچے اور دایاں خصیہ اوپر ہوتا ہے۔ خصیوں میں درد ہونا۔ بعض اوقات فرد اپنے خصیوں میں درد محسوس کرتے ہیں، اس کی عمومی وجہ خصیوں میں انفیکشن کا ہونا ہے۔ اس کی کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے ملیں، چند دن کے علاج کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خصیوں کا پھولنا۔ کبھی کبھار فرد کے خصیے پھول جاتے ہیں، اس صورت میں عموماً خصیوں میں پانی پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہرنیا کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں کسی یورولوجسٹ سے علاج کرائیں۔ خصیوں کا پیٹ میں رہ جانا۔ ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے میرے پاس آیا۔ علاج کے دوران میں اس کے اعضاء مخصوصہ کو چیک کیا گیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ اس کے دونوں خصیے نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ شروع میں خصیے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہیں جو کہ عموماً حمل کے 7ویں مہینے نیچے خصیوں کی تھیلیوں میں اتر آتے ہیں۔ بعض بچوں کے خصیے نیچے نہیں آتے اور پیٹ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اکثر بچوں کے خصیے 1 سال کی عمر تک نیچے آ جاتے ہیں، اور اگر یہ 1 سال کی عمر تک نیچے نہ آئیں تو پھر آپریشن کے ذریعے ان کو نیچے لایا جاتا ہے۔ بہتر ہے ایسی صورت میں آپریشن 3 سال کی عمر تک ہو جائے۔ اگر زیادہ دیر کے بعد آپریشن کیا جائے تو خصیے تو نیچے آ جائیں گے مگر بچہ پیدا ہونا مشکل ہوگا۔ اگر خصیے پیٹ کے اندر رہ جائیں تو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے خصیوں کو چیک کر لیں، اور اگر خصیے نیچے نہ آئے ہوں تو 1 سال کے بعد پھر چیک کر لیں۔ اگر پھر بھی نیچے نہ آئے ہوں تو آپریشن کرا لیا جائے، ورنہ بچہ بڑا ہو کر بچہ پیدا نہ کر سکے گا۔ آپریشن کے لیے کسی پیشاب کے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ کیا ایک خصیے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک نوجوان نے مجھے کال کی اور بتایا کہ اس کا صرف ایک خصیہ ہے۔ وہ بہت پریشان تھا کہ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں، کیا وہ بچے پیدا کر سکے گا؟ کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے دونوں خصیے نیچے نہیں آتے بلکہ صرف ایک خصیہ نیچے آتا ہے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر انہیں کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہو تو وہ ایک خصیے سے بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک احتیاط ضروری ہے، جو خصیہ پیٹ میں رہ گیا ہو اسے بھی آپریشن کے ذریعے نیچے لایا جائے۔ اگرچہ یہ خصیہ کام نہ کرے گا مگر اس کے پیٹ میں رہنے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ منی سیمن۔ مجزنی ماسٹربیشن کے بعد سب سے زیادہ غلط باتیں منی سیمن کے حوالے سے مشہور ہیں۔ اکثر نوجوان منی کی کوالٹی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ یہ پتلی ہے یا گاڑھی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، طاقت سے نکلتی ہے یا بغیر طاقت کے۔ نیم حکیم اسے بھی خوب ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ منی 3 جگہ بنتی ہے: خصیوں، ٹیسٹیکلز میں، پروسٹیٹ غدود، منی کی تھیلیاں، سیمینل ویسیکلز میں۔ ان تینوں جگہ سے نکل کر پیشاب کی نالی میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ خصیوں میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جنسی ہارمون پیدا کرتے ہیں جن کا تعلق جنسی خواہش، سیکسول ڈرائیو اور مردانہ قوت، پوٹینسی یعنی تناؤ، اریکشن کے ساتھ ہے، یعنی اس ہارمون کی وجہ سے شہوت اور ذکر پینس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے سیل نطفہ اسپرم پیدا کرتے ہیں جو بچہ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ فرد جب ایک بار انزال ایجیکولیٹ ہوتا ہے تو خارج ہونے والی منی کی مقدار اوسطاً 3.5 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ میرے ایک کلائنٹ کی مقدار 10 ملی لیٹر تھی، جس میں 20 کروڑ تا 1 ارب نطفے اسپرمز ہوتے ہیں۔
حمل کے لیے 3 کروڑ سے زیادہ صحت مند ایکٹیو اسپرم کی ضرورت ہے، لیکن اس صورت میں عموماً لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اسپرم زیادہ ہوں گے تو لڑکا پیدا ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسپرم کا جنسی قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسپرم بالکل ختم ہو جائے تو بھی فرد کی مردانہ قوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور فرد جنسی عمل کے لیے بالکل فٹ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض افراد جنسی لحاظ سے بہت مضبوط اور ایکٹیو ہوتے ہیں مگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ انفرادی اختلافات کی وجہ سے منی کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، جس کا مردانہ قوت پوٹینشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ منی کا سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کوئی فنکشن نہیں، لہٰذا اس کی کوالٹی کی کوئی اہمیت نہیں۔ منی اسپرم کے اخراج کے لیے ایک ذریعہ کیریئر ہے، یعنی اس کے ذریعے اسپرم باہر آتے ہیں۔ دوسرے منی میں پروٹین اور شوگر وغیرہ کی صورت میں اسپرم کے لیے خوراک ہوتی ہے، لہٰذا منی کی کوالٹی کے حوالے سے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ منی پیشاب اور پخانے کی طرح ناپاک نہیں، کچھ علماء اسے بالکل ناپاک سمجھتے ہیں اور بعض اسے خفیف ناپاک سمجھتے ہیں، لہٰذا خشک منی کو رگڑنا ہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشک منی کو رگڑ کر صاف کر دیا کرتی تھیں اور دھوتی نہیں تھیں، البتہ گیلی منی کو دھویا کرتی تھیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی گیلے کپڑوں میں نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو مل دیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھوتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر منی لطف کے ساتھ یا بھرپوری طرح بغیر لطف سے نکل جائے تو فرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کے حوالے سے معروف غلط فہمیاں۔ منی ایک قیمتی چیز ہے، خون سے بھی قیمتی۔ نیم حکیموں کے خیال کے مطابق منی جوہر حیات اور ایک بے حد قیمتی چیز ہے۔ مشہور فارمولہ ہے کہ 100 قطرے دیسی گھی کے تو 1 قطرہ خون کا، اور 100 قطرے خون کے تو 1 قطرہ منی کا، یعنی منی کا بہنا خون کے بہنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے ایک نوجوان کلائنٹ اس خیال کی وجہ سے پاگل ہو گیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ایک بار یہ نوجوان مجھ زنی کر رہا تھا، انزال کے قریب اسے خیال آیا کہ یہ تو ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، تو اس نے منی کو چلو میں اکٹھا کیا اور پی گیا۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا کہ منی قوت حیات نہیں، اور نہ ہی یہ خون سے قیمتی ہے، اور نہ ہی اس کا خوراک کے ساتھ بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے۔ اگر ہوتا تو غریبوں کے بچے پیدا ہی نہ ہوتے اور مردانہ کمزوری کی وجہ سے ان کی بیویاں بھاگ جاتی۔ ایک انڈین ڈاکٹر کیول دھیر نے حساب کتاب کر کے اندازہ لگایا کہ اگر منی واقعی خون سے قیمتی ہے تو ایک بار انزال سے خون کی ایک بوتل 500 ملی لیٹر نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کبھی نہ کبھی دن میں 2 بار مزدنی ضرور کی ہوتی ہے۔ اس صورت میں 2 بوتلیں خون کی نکلنے کے بعد یہ زندہ کیسے رہے؟ میرا وہ کلائنٹ جو دن میں 50 بار تک کر لیتا تھا، اسے تو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہٹا کٹا ہے اور بچے پیدا کر رہا ہے۔ دراصل منی تھوک سے زیادہ قیمتی نہیں، اور اس کے بننے میں جسم کی اتنی ہی طاقت صرف ہوتی ہے جتنی تھوک بنانے میں۔ کیا منی اور اسپرم ایک چیز ہے؟ بہت سے لوگ منی کو اسپرم کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ منی اور اسپرم 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ذکر میں سے اخراج کے وقت جو مادہ نکلتا ہے وہ منی ہوتی ہے، اور منی کے اندر اسپرم جراثیم ہوتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ منی ایک طاقت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خوبصورت 6 فٹ کا صحت مند نوجوان میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے مگر وہ انکاری ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ شادی کے قابل نہیں کیونکہ اس نے مجھ زنی کے ذریعے اپنی مردانہ قوت ضائع کر دی۔ وہ گزشتہ 14 سال سے مجھ زنی کر رہا ہے اور کوشش کے باوجود اسے روک نہیں سکا۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ منی ایک قوت انرجی نہیں، اور نہ ہی اس کا مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو ہی اس نوجوان کو اس حقیقت کا علم ہوا، اس کی خوشی اور اطمینان دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس نے ہنسی خوشی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ منی کا گاڑھا اور پتلا پن۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ اس کی منی بہت پتلی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منی گاڑھی ہو یا پتلی، اس کا مردانہ طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ منی کے اندر اسپرم ہوتے ہیں جو بہت ہی چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں۔ اگر منی پتلی ہوگی تو ان کے لیے حرکت کرنا اور چلنا آسان ہوتا ہے، اور وہ آسانی سے بچے پیدا کرنے والی نالیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ گاڑھی منی سے زیادہ جنسی سرور آتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ بھرپور جنسی لطف کے لیے منی کا شہد کی طرح گاڑھا ہونا ضروری ہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جنسی لطف کے لیے منی کا صرف خارج ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات تو فرد انزال کے بغیر بھی جنسی لطف اورگزم حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد گاڑھی منی خارج کرتا ہے مگر جنسی لطف سے محروم رہتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے۔
منی آہستہ نکلے تو بچہ پیدا نہ ہوگا۔ عام خیال ہے کہ انزال کے وقت منی کو طاقت فورس کے ساتھ یعنی پھدک کر نکلنا چاہیے ورنہ بچہ پیدا نہ ہوگا۔ یہ خیال بھی 100% غلط ہے۔ منی کو اگر چمچ کی مدد سے بھی فرج ویجینا میں ڈال دیا جائے تو بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں امریکی محققین ماسٹر اینڈ جانسن نے تحقیق کی ہے کہ انزال کے وقت ایک نوجوان کی منی 1 فٹ سے 2 فٹ دور جا کر گرتی ہے جبکہ 40 سال کے بعد 6 انچ تا 1 فٹ دور جا کر گرتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ منی دور گرے یا نزدیک اس کا مردانہ قوت اور بچے کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پتلی منی جنسی اور تخلیقی کمزوری کی علامت ہے۔ کاشف ایک صحت مند نوجوان تھا۔ یہ شادی سے پہلے پہلو تہی کر رہا تھا۔ علاج کے لیے میرے پاس آیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس کی منی بہت پتلی ہے لہٰذا وہ جنسی طور پر کمزور ہے جس کی وجہ سے وہ بیوی کو مطمئن نہیں کر سکے گا اور دوسرا اس کے بچے بھی پیدا نہ ہوں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر منی پتلی ہے تو یہ جنسی کمزوری کی علامت ہے اور اس سے تخلیقی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اگر منی پتلی ہوگی تو اس سے بچہ پیدا نہ ہوگا۔ ان دونوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جدید ریسرچ سے ان دونوں باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ مرد کے انزال کے بغیر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ مباشرت کے دوران جب فرد کا انزال ہوتا ہے تو مرد کے نطفے اسپرمز متعلقہ جگہ فیلوپین ٹیوب میں پہنچ کر حمل کا سبب بنتے ہیں، مگر بعض اوقات مرد کے انزال کے بغیر بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ اس کی صورت کچھ یوں ہوتی ہے کہ انزال سے پہلے ذکر سے ایک خاص رطوبت کے 1-2 قطرے خارج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس رطوبت میں نطفے اسپرمز بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب فرد مباشرت کے دوران انزال نہیں ہوتا مگر یہ قطرے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انزال کے بغیر عورت حاملہ ہو جاتی ہے اگرچہ اس کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ کیا منی کو محفوظ اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ منی کے حوالے سے ایک عام تصور یہ ہے کہ منی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس سے فرد کی طاقت محفوظ رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فرد منی کو محفوظ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مسلسل بنتی اور خارج ہوتی رہتی ہے۔ گلاس بھر جانے کی صورت میں اگر اس میں مزید پانی ڈالا جائے تو ظاہر ہے کہ پانی گر جائے گا۔ اسی طرح منی کی تھیلیاں سیمینل ویسیکلز بھر جانے کے بعد اخراج کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہ تھیلیاں عموماً 3.5 دن کے بعد بھر جاتی ہیں۔ پھر اگر فرد شعوری طور پر منی خارج نہیں کرے گا تو احتلام کی صورت میں غیر شعوری طور پر خارج ہو جائیں گی۔ شادی شدہ مرد حضرات طاقت اور منی کو محفوظ اسٹور کرنے کے چکر میں جنسی عمل سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ جنسی عمل سے پرہیز کی صورت میں فرد کی مردانہ قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسری طرف جنسی خواہش کو مسلسل دبانے سے فرد کئی طرح کے نفسیاتی مسائل مثلاً انتشار توجہ، بے خوابی، ٹینشن، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں اور 2 سال کے بعد وطن واپس آتے ہیں، لمبا عرصہ جنسی عمل سے محروم ہونے کی وجہ سے ان افراد کی جنسی خواہش اور مردانہ قوت یعنی تناؤ اریکشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ مزید برآں یہ لوگ سرعت انزال کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں علاج کرانے کی ضرورت نہیں بلکہ جنسی سرگرمی میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسی دلیل کے باعث جیل کے قیدیوں کو اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا منی کو محفوظ سیو کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے؟ نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ حکماء کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر منی کو خارج نہ ہونے دیا جائے اور اسے محفوظ سیو کر لیا جائے تو فرد کی صحت اچھی ہوگی، جسم مضبوط ہوگا، عمر لمبی ہوگی اور اس کی ایتھلیٹس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی فرد منی کو خارج نہ کرے تو وہ سپر ایتھلیٹ بن جائے گا۔ اس فلسفے کے تحت ہمارے ہاں پہلوانوں کی جلد شادی نہیں کی جاتی۔ جدید تحقیق سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی، لہٰذا یہ تصور قطعی غلط ہے کہ منی کو محفوظ کرنے سے فرد رستم زماں بن جائے گا۔ منی کے اخراج صحت کے لیے نقصان دہ، یہ بات 100% غلط ہے کہ منی کے اخراج سے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منی کا اخراج صحت کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ اس کے اخراج سے فرد کو ہمیشہ ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے جس سے صحت اچھی ہوتی ہے نہ کہ خراب۔ اس لیے نئی شادی کی صورت میں جب نوجوان زیادہ مباشرت کر کے زیادہ منی خارج کرتے ہیں تو ان کی صحت خراب ہونے کی بجائے بہتر ہو جاتی ہے اور اکثر نوجوان شادی کے بعد موٹے ہو جاتے ہیں۔ منی کی مقدار میں کمی مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ منی کے حوالے سے ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ اگر انزال کے وقت کم مقدار میں منی خارج ہو تو یہ جنسی اور مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا حقیقت سے دور کبھی تعلق نہیں۔ منی کی مقدار کا انحصار کئی باتوں پر ہے۔ نوجوانوں میں منی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مگر 50 سال کے بعد اس کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جلدی منی خارج کی جائے یعنی روزانہ مباشرت کی جائے تو بھی منی کی مقدار کم ہوگی اور اگر ہفتے میں ایک بار مباشرت کی جائے تو منی کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اس طرح اگر فرد جنسی طور پر بہت زیادہ مشتعل ہو یعنی جنسی کھیل فور پلے لمبا ہو تو بھی زیادہ مقدار میں منی خارج ہوگی۔ ویسے ماسٹر اینڈ جانسن کی تحقیق کے مطابق اوسطاً ایک انزال میں 3.5 ملی لیٹر منی خارج ہوتی ہے۔
کیا منی کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ایک نوجوان نے پریشانی میں کال کی کہ اس کی منی کی مقدار بہت کم ہے، وہ اپنی منی کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ منی کی مقدار مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے، یہ 1 ملی لیٹر سے 10 ملی لیٹر تک ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ایک فطری چیز ہے اس لیے اس کی مقدار کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ بچہ پیدا ہونے کے لیے کتنے اسپرم کی ضرورت ہوتی ہے؟ اصولی طور پر بچہ پیدا کرنے کے لیے صرف 1 اسپرم کی ضرورت ہے، مگر ایک اسپرم کے انڈے تک پہنچنے کے لیے کم از کم 3 کروڑ سے زیادہ اسپرم چاہیے۔ بہت سے اسپرم راستے میں مر جاتے ہیں، تھوڑے ہی انڈے تک پہنچتے ہیں، ان میں سے صرف 1 اسپرم عورت کو حاملہ کرتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب پیدائش کے لیے صرف 50,000 اسپرم سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک مرد جب منزل ہوتا ہے، منی نکالتا ہے، تو ایک انزال میں اوسطاً 40 کروڑ اسپرم ہوتے ہیں، مگر یہ سارے صحت مند نہیں ہوتے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحت مند اسپرم کی تعداد زیادہ ہوگی تو عموماً لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر تعداد کم ہوگی تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ کیا غیر صحت مند اسپرم کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے؟ جب مرد کے ذکر سے منی خارج ہوتی ہے تو ایک اخراج میں اوسطاً 40 کروڑ اسپرم ہوتے ہیں، مگر یہ سارے اسپرم صحت مند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ تاہم آج کے دور میں ادویات کی مدد سے انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ منی کے رنگ میں تبدیلی مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ جوانی میں خارج ہونے والی منی کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ منی کی رنگت بدل جاتی ہے، پھر اس کا رنگ سفید سے ہلکا پیلا لائٹ یلو ہو جاتا ہے۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ منی کے رنگ کا مردانہ قوت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے، لہٰذا منی کے رنگ میں تبدیلی مردانہ کمزوری کی علامت نہیں۔ منی میں خون اور پیپ کا آنا۔ بعض اوقات فرد کی منی میں خون یا پیپ شامل ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ پروسٹیٹ غدود اور منی کی تھیلیوں کی انفیکشن، سوزش اور اختناق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صدمہ اور یوریتھریٹس کی وجہ سے بھی منی میں خون اور پیپ آ جاتی ہے، اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ منی کا مثانے میں چلا جانا۔ بعض اوقات مباشرت کے وقت میاں منزل نہیں ہوتا، اخراج کے وقت اس کی منی باہر نکلنے کی بجائے مثانے میں چلی جاتی ہے اور پھر پیشاب کے ساتھ نکلتی رہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ شوگر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات پروسٹیٹ کے آپریشن کی وجہ سے بھی منی باہر نکلنے کی بجائے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی خطرناک چیز نہیں، مگر اس مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر پیشاب والے ڈاکٹر سے ملا جائے۔ مرد کو بھی حمل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اخبار میں دلچسپ خبر چھپتی ہے کہ فلاں جگہ ایک مرد کو حمل ٹھہر گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو کس طرح حمل ہوتا ہے؟ قدرت کا اصول تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا 2 مردوں کے ملاپ سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرد کے حمل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں جڑواں بچوں کا حمل ٹھہرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی حالت میں ایک انڈا دوسرے انڈے میں یا تو چپک جاتا ہے یا دھنس جاتا ہے۔ چپک جانے یا دھنس جانے والے انڈے کی نشو و نما رک جاتی ہے اور دوسرا انڈا فطری نشو و نما سے مکمل بچہ بن جاتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا بچہ انڈے ہی شکل میں اس جسم کے کسی حصے میں چھپا رہتا ہے اور کبھی مناسب حالات میں پھلنے پھولنے لگتا ہے، مگر یہ بچہ کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ کلکتہ کے ایک ہسپتال میں ایک 11 سالہ لڑکا داخل ہوا جس کے پستان پر سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا آپریشن کرنے پر معلوم ہوا کہ اس میں 4 ہفتے کے بچے کی علامات موجود ہیں۔ جریان اور دھانت۔ جریان سے مراد عموماً وہ سفید مادہ لیا جاتا ہے جو پیشاب یا رفع حاجت کے بعد یا پہلے مرد کے ذکر پینس سے خارج ہوتا ہے۔ نیم حکیم اسے ایک بہت ہی خطرناک جنسی بیماری قرار دیتے ہیں جس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جریان کی مفروضہ تباہ کاریاں۔ جریان کے حوالے سے بہت سے مختلف لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہومیو ڈاکٹر علی اصغر چودھری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جریان سے نمبر 1 دماغ کمزور ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور پڑھنے کے باوجود کچھ یاد نہیں ہوتا۔ نمبر 2 بینائی کمزور ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3 اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے خوف طاری ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر گھبراہٹ ہوتی ہے، دل دھڑکتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ نمبر 4 چستی چالاکی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدن سست اور کمزور ہونے لگتا ہے، ذرا سی محنت مشقت سے بدن تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 کسی کام کو دل نہیں چاہتا۔ نمبر 6 ٹانگوں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ نمبر 7 سستی اور اداسی چھا جاتی ہے۔ نمبر 8 مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 احساس کمتری طاری ہو جاتی ہے اور کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ نمبر 10 مجلسوں میں جانے سے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ منی جوہر حیات ہے، اس کے ضائع ہونے سے زندگی کا چراغ ٹمٹمانے لگتا ہے، اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ سب لغو باتیں
اگر آپ کبھی اتوار کے اخبارات کے اشتہار اور دیواری اشتہارات کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ ساری قوم جنسی مریض ہے اور اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جریان ہے۔ نوجوان اس کے علاج پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں مگر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری ہی نہیں، یہ عموماً یوریتھرال گلینڈ سے نکلنے والا مادہ ہوتا ہے جو عموماً اس وقت نکلتا ہے جب فرد پیشاب یا پخانے کے لیے زور لگاتا ہے۔ بعض اوقات جنسی ہیجان یا احتلام وغیرہ کی وجہ سے کچھ منی خارج ہو جاتی ہے۔ چونکہ پیشاب کی نالی سیدھی نہیں بلکہ انگلش کے حرف ایس کی شکل کی ہے، جس کی وجہ سے ساری منی خارج نہیں ہوتی بلکہ منی کے ایک دو قطرے پیشاب کی نالی کے نچلے ٹیڑھے حصے میں رہ جاتے ہیں۔ چونکہ پیشاب اور منی کے اخراج کا ایک ہی راستہ ہے، چنانچہ جب فرد بعد ازاں پیشاب کرتا ہے تو یہ بچی ہوئی منی پیشاب کے پہلے قطروں کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ ایک غریب نوجوان جریان کے علاج کے لیے میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ لاہور کے ایک مشہور ڈاکٹر سے علاج کرا چکا تھا۔ نوجوان نے کسی سے 30,000 روپے ادھار لے کر ڈاکٹر کو علاج کے لیے دیے مگر علاج سے فرق نہیں پڑا۔ میں نے نوجوان کو بتایا کہ یہ نہ کوئی بیماری ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صرف اپنی سوچ کو بدل کر جریان کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچھ عرصے بعد نوجوان نے مجھے بتایا کہ مسئلہ تو اب بھی موجود ہے مگر اب اسے کمزوری نہیں۔ میڈیکل نقطہ نظر سے اس نام نہاد جریان کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی یہ کسی بیماری یا کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک فطری عمل پروسیس ہے۔ قطرے ڈراپس۔ اکثر نوجوان قطروں کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان نہ صرف کمزوری محسوس کرتے ہیں بلکہ کپڑوں کو ناپاک سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ قطرے کیا ہیں؟ جب بھی کوئی فرد خصوصاً غیر شادی شدہ نوجوان سیکس کے حوالے سے سوچتا ہے، تصور کرتا ہے یا جنسی بات سنتا ہے، کوئی جنسی کتاب پڑھتا ہے، ننگی تصویر دیکھتا ہے، جن سے مخالف کو دیکھتا ہے یا اس سے باتیں کرتا ہے تو جنسی ہیجان کی وجہ سے اس کے ذکر پہنے سے سفید لیز دار رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ یہ رطوبت کبھی تناؤ اریکشن کے ساتھ خارج ہوتی ہے جبکہ اکثر شہوت اور تناؤ کے بغیر خارج ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح مٹھائی کو دیکھ کر فرد کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ منی کی تھیلیاں عموماً 3.5 دن کے بعد بھر جاتی ہیں اور اگر کئی دن منی کا اخراج نہ ہو تو معمولی جنسی ہیجان کی وجہ سے یہ تھیلیاں سکڑ کر منی کے ایک دو قطرے بغیر لطف کے خارج کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی بیماری اور خطرناک چیز نہیں اور نہ ہی اس کے کسی بھی طرح کے کوئی نقصانات ہیں کیونکہ منی کوئی قیمتی چیز نہیں، تھوک جتنی قیمتی ہے۔ اکثر یہ رطوبت منی کی بجائے پروسٹیٹ غدود سے نکلنے والا مادہ ڈسچارج پروسٹیٹ یہ مادہ ہوتا ہے۔ یہ مادہ کسی کا زیادہ اور کسی کا کم نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ رطوبت کسی فرد کی گاڑھی اور کسی کی پتلی ہوتی ہے۔ کچھ نیم حکیم اسے بھی جریان کہتے ہیں اور نوجوانوں کو بے حد خوف زدہ کرتے ہیں کہ اس سے فرد جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور شادی کے قابل نہیں رہتا۔ حالانکہ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مادہ ایک خاص حکمت کے تحت خارج ہوتا ہے کیونکہ انسان جب بھی سیکس کے حوالے سے سوچتا ہے تو اگلا قدم مباشرت ہی ہوتی ہے۔ قدرت انسان کو اس کام کے لیے تیار کر دیتی ہے اور کچھ چکنا مادہ نکل کر ذکر کے منہ پر آ جاتا ہے جو بطور چکناہٹ لوبریکنٹ کام دیتا ہے جس کی وجہ سے ذکر کا منہ چکنا ہو جاتا ہے جس سے دخول پینیٹریشن آسان ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس رطوبت کا اخراج کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ جنسی ہیجان میں انزال سے قبل ایک دو قطرے ایک شفاف مادے کے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ منی نہیں ہوتی بلکہ کوپر گلینڈ سے نکلنے والا مادہ ہوتا ہے جس کو قدرت ایک اور خاص مقصد کے تحت انزال سے پہلے خارج کرتی ہے۔ ذکر کی نالی میں پیشاب کی وجہ سے سخت تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس تیزابیت کو پیشاب کی وجہ سے سخت تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس تیزابیت کو ختم کیے بغیر ہی منی خارج ہو جائے تو تیزابیت کی وجہ سے نطفے سپرمز مر جائیں اور انسان کی پیدائش نہ ہو، لہٰذا یہ مادہ پیشاب کی نالی کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مادہ پیشاب کی نالی کو بھی چکنا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے منی کا اخراج آسان ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر گاڑھی منی کا اخراج مشکل اور لطف کی بجائے جسمانی تکلیف کا سبب بن جائے۔ بعض اوقات بظاہر بغیر کسی جنسی ہیجان کے بھی یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جنسی ہیجان لاشعوری ہوتا ہے جس سے اگرچہ فرد آگاہ نہیں ہوتا مگر اس کے رد عمل میں رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بیماری نہیں مگر نیم حکیموں کے زبردست پروپیگنڈا کی وجہ سے نوجوان اسے بیماری سمجھ لیتے ہیں اور پھر توقع ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں کیونکہ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ مباشرت سے پہلے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں تو میاں کے ذکر سے قطرے نکلنے سے اس کی شلوار وغیرہ گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل نارمل چیز ہے نہ کہ کوئی بیماری۔ چونکہ منی اور پیشاب کے اخراج کی ایک ہی نالی ہے چنانچہ جنسی طور پر مشتعل ہونے پر پیشاب سے پہلے اور بعد سفید مواد کا اخراج ایک نارمل عضویاتی عمل پروسیس ہے نہ کہ کوئی بیماری۔ چنانچہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر جنسی اشتعال میں یہ مادہ خارج نہیں ہوتا تو یہ بات فکر کی ہے۔
اس حوالے سے ایک اور اہم بات ذہن میں رہے کہ ان قطروں سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان قطروں کے بعد ذکر کو دھو لینا کافی ہے، کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں کہ ان پر صرف پانی چھڑک لیا جائے اور غسل کی بجائے صرف وضو کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کو دھو کر کپڑوں پر پانی چھڑک لیا جائے اور وضو کر لیا جائے۔ ان قطروں کو ہمارے یہاں عموماً مزی کہا جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے گرنا، کچھ نوجوان پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ دراصل پیشاب کی نالی نہ صرف لمبی ہوتی ہے بلکہ سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شکل انگلش کے حرف ایس جیسی ہوتی ہے۔ جس نوجوان کی یہ نالی ذرا زیادہ ٹیڑھی ہو تو اس کے نچلے حصے میں پیشاب کے چند قطرے رہ جاتے ہیں، یہ بھی کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد چند لمحے انتظار کریں تاکہ سارا پیشاب اچھی طرح خارج ہو جائے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے خصیوں ٹیسٹیکلز کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور پھر پیشاب کی نالی کو بالکل نیچے روٹ سے دبایا جائے، دباتے دباتے آخر ٹپ تک پہنچ جائیں۔ اس عمل کو 2-3 بار دہرائیں، پھر عضو کو پانی سے دھو لیں، قطرے آنے بند ہو جائیں گے۔ پیشاب سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، قطروں کی صورت میں پاکی کے لیے وضو کے بعد مخصوص جگہ کپڑوں پر پانی چھڑک لیا جائے۔ قطروں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیگل ایکسرسائز کی مشق کی جائے۔ اس مسئلے کے حل کا یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اس مشق میں پیشاب اور پخانے کو روکنے والے مسلز کی مشق کی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف سرعت انزال کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے بلکہ بعض افراد کا ذکر موٹا ہو جاتا ہے۔ مشق کے لیے باتھ روم جائیں، پیشاب کریں، درمیان میں 3 سیکنڈ کے لیے پیشاب کو روک لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر 3 سیکنڈ کے لیے روکیں اور چھوڑ دیں۔ اس طرح چند منٹ یہ مشق کریں اور نوٹ کریں کہ وہ کون سے مسلز ہیں جن کو بھینچ کانٹیکٹ کر آپ پیشاب کو روکتے ہیں۔ دراصل یہ پخانے کی جگہ کے مسلز ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں پخانے کی جگہ کو اندر کو بھینچیں۔ بعد ازاں باتھ روم جائے بغیر ان مسلز کو سیکڑنے کی دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام مشق کریں۔ پہلے ہفتے 5-5 بار 5-5 سیکنڈ کے لیے مسلز کو بھینچنا ہے۔ وقت کا اندازہ کرنے کے لیے گھڑی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ 3 بار 1000، 1002، 1003 گنے 3 سیکنڈ ہو جائیں گے۔ دوسرے ہفتے یہی مشق 10-10 بار 10-10 سیکنڈ کے لیے کریں۔ تیسرے ہفتے 15-15 بار اور 15-15 سیکنڈ کے لیے مشق کی جائے۔ چوتھے ہفتے 20-20 بار اور 20-20 سیکنڈ کے لیے۔ پانچویں ہفتے 20-20 بار اور 25-25 سیکنڈ کے لیے یہ مشق کی جائے۔ چھٹے ہفتے بھی یہی مشق کریں۔ عموماً 6 ہفتوں کے بعد نہ صرف قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ فرد کو انزال پر بھی کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے اور پھر حسب ضرورت جو ہی ان مسلز کو بھینچا جائے گا انزال رک جائے گا۔ 2 ہفتوں کی مشق کے بعد انزال بہت پر لطف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشق نظام ہضم کو بھی بہتر کرتی ہے۔ بعض اوقات قطرے نکلتے ہی نہیں کیونکہ چیک کرنے پر کپڑے خشک ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں فرد کو قطرے نکلنے کا صرف احساس اور وہم ہوتا ہے جبکہ قطرے نکلتے نہیں۔ اگر یہ وہم زیادہ ہو تو پھر کسی ماہر نفسیات سے علاج کرائیں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جس کو OCD کہا جاتا ہے۔ جگر اور مثانے کی گرمی، ہمارے یہاں جگر اور مثانے کی خود ساختہ بیماری بھی عام ہے۔ نیم حکیموں کا خیال ہے کہ جگر اور مثانے کی گرمی کی وجہ سے فرد سرعت انزال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے حکماء اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس بیماری کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمدرد دواخانے کے ایک مستند حکیم صاحب نے فرمایا کہ جب کسی نیم حکیم کو بیماری کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اسے جگر اور مثانے کی گرمی قرار دے دیتا ہے، جبکہ حکمت میں اس طرح کی کوئی بیماری نہیں۔ ایلوپیتھی میں بھی اس طرح کی کسی بیماری کا وجود نہیں، لہٰذا پرسکون رہیے۔ پیشاب کا دودیا پن جنسی کمزوری کی علامت ہے۔ نوجوان الف کا پیشاب دودیا ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس وجہ سے جنسی طور پر کمزور ہو گیا کیونکہ نیم حکیم اسے شدید جنسی بیماری اور کمزوری بتا کر نوجوانوں کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ الف نے ایک معروف ہومیو ڈاکٹر سے علاج کرایا مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ اس دوران میں اس کی بیوی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ حالانکہ اس دودیا پن کا جنس، سیکس اور مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نیم حکیموں کا خیال ہے کہ یہ منی ہے جو پیشاب میں شامل ہو کر بہہ رہی ہے اور چونکہ منی خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے لہٰذا اس دودیا پن سے فرد جسمانی اور جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت غلط بات ہے اور جہالت ہے کیونکہ منی اور پیشاب کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ عام حالات میں پیشاب کی نالی کا منہ بند ہوتا ہے اور یہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب فرد نے پیشاب کرنا ہو۔ پیشاب کا یہ دودیا پن پیشاب میں فاسفیٹ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے جو عموماً زیادہ سبزی کھانے والے
لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ہر سبزی کھانے والے کے پیشاب میں فاسفیٹ کی زیادتی نہیں ہوتی۔ تاہم یہ زیادتی کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی اس کا جنسی کمزوری کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لہٰذا اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی دوا کھانے سے بھی پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دودھیا پن کی دوسری وجہ پیشاب میں ایک مادہ البومن کا شامل ہونا ہے۔ اگرچہ اس کا بھی جنسی کمزوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تاہم یہ گردوں کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس کا علاج کرایا جائے۔ آپ اپنے طور پر بھی پیشاب کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ البومن ہے یا فاسفیٹ۔ اس کے لیے شیشے کے گلاس میں تھوڑا سا پیشاب لیں، اس میں نمک کے تیزاب کے 2/3 قطرے ڈالیں۔ اگر پیشاب سفید ہو جائے تو فاسفیٹ کی زیادتی ہوگی، اور اگر سفید نہ ہو تو البومن کی علامت ہوگی۔ اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ بعض مردوں کی منی مباشرت کے دوران مثانے میں چلی جاتی ہے، جس سے پیشاب دودھیا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ عموماً پیشاب کی نالی کا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ نقصان دہ نہیں، منی خود بخود بعد ازاں پیشاب کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا لیا جائے۔ دودھیاری پیشاب خرابی۔ دوسری پریشانیوں کی طرح دودھیاری پیشاب بھی ایک عام الجھن ہے۔ پیشاب کی نالی نرم اور لچکدار ہونے کی وجہ سے پچکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت حسب ضرورت کھل جاتی ہے جب پیشاب یا منی اس میں سے خارج ہوتی ہے۔ جب پیشاب کی نالی میں سے پیشاب خارج نہ ہو رہا ہو تو یہ نالی اس میں موجود رطوبت کی وجہ سے چپک جاتی ہے۔ ایسی حالت میں جب کبھی پیشاب کیا جائے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ نالی اپنے قطر کے بیچ کے حصے میں چپکی رہے گی اور چپکے ہوئے حصے کے دونوں طرف کھل جائے۔ اس طرح خارج ہونے والا پیشاب دو دھاروں میں خارج ہو جاتا ہے۔ جب پیشاب کی دھار زیادہ تیز ہو جائے تو یہ دو دھار میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب کا کبھی کبھار دو دھاروں میں خارج ہونا کوئی بیماری اور خرابی نہیں۔ سفید اور زرد رنگ کا پیشاب بیماری۔ پیشاب کا زرد یا پانی کی طرح ہونا بڑی حد تک موسمی حالات پر منحصر ہے۔ سخت گرمی کے دوران میں جب پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے تو پیشاب کی مقدار کم اور رنگ زیادہ زرد ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں پسینہ کم خارج ہونے کی وجہ سے پیشاب ہلکے زرد رنگ یا پانی جیسا ہوتا ہے۔ پیشاب کے رنگ میں یہ تبدیلی اس پر منحصر ہے کہ پانی کس قدر پیا۔ پانی کے کم یا زیادہ پینے کی وجہ سے بھی پیشاب کا رنگ زرد یا بے رنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے، نہ کہ کوئی بیماری۔ پیشاب میں جلن اور خون۔ بعض اوقات فرد پیشاب خارج کرتے ہوئے جلن محسوس کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ پیشاب میں تیزابیت کا بڑھ جانا ہے۔ وہ لوگ جو گوشت وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں مگر پانی کم پیتے ہیں، ان کے پیشاب میں تیزابیت بڑھ جانے کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ یا مثانے میں انفیکشن کی وجہ سے بھی جلن ہوتی ہے۔ کبھی کبھار پیشاب کے ساتھ خون بھی خارج ہوتا ہے۔ یہ خون کبھی پیشاب کے شروع میں، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں آتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر عام وجوہات میں مثانے میں پتھری کا ہونا، پیشاب کی نالی، پروسٹیٹ یا مثانے کی انفیکشن شامل ہے۔ تاہم اس کا فرد کی مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان صورتوں میں کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے مدد لیں۔ پیشاب کا رک رک کر آنا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد کو پیشاب رک رک کر آتا ہے۔ اس کی عمومی وجہ سوجن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے۔ البتہ بڑھاپے میں اس کی زیادہ تر وجہ غدود کا بڑھ جانا ہے۔ علاج کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ پیشاب کا گاڑھا پن۔ بعض اوقات کسی فرد کا پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں انفیکشن کی وجہ سے پیشاب میں خون یا پیپ شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی یورولوجسٹ سے علاج کرایا جائے، مگر بعض اوقات پانی کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں زیادہ پانی پی کر اس کمی کو پورا کیا جائے۔ مرد میں عورت سے زیادہ جنسی خواہش۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں جنسی خواہش کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مباشرت میں فعال کردار ایکٹیو رول ادا نہیں کرتی۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جنسی خواہش کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں تقریباً برابر ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو بہت معمولی، یعنی مردوں میں جنسی خواہش عورتوں سے بہت معمولی سی زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ عورت کو مرد کے مقابلے میں اپنی جنسی خواہش پر زیادہ کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ فطری جھجک اور حیا کا بھی فرق ہے۔ عموماً مرد بصارت سے، یعنی عورت کو دیکھ کر جنسی طور پر مشتعل ہوتا ہے، جبکہ عورتیں بصارت کی بجائے پیار و محبت کی گفتگو اور چھیڑ چھاڑ سے مشتعل ہوتی ہیں۔ اس لیے عام بے پردگی کی وجہ سے مرد جنسی طور پر مقابلتاً جلد مشتعل ہو جاتا ہے۔ کیا جنسی خواہش کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات کسی وجہ سے کسی مرد یا عورت کی جنسی خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت مباشرت کرنا چاہتے ہیں، جس سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جدید دور میں ایسی ادویات موجود ہیں جن کی مدد سے جنسی خواہش کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات میاں بیوی میں کسی ایک کی جنسی خواہش بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ساتھی کی جنسی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میڈیکل ہو سکتی ہے یا پھر نفسیاتی۔ دونوں صورتوں میں علاج سے جنسی خواہش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مرد کے جسم پر بال۔
پرانے دور سے یہ بات مشہور چلی آ رہی ہے کہ وہ مرد جن کے جسم پر بال زیادہ اور گھنے بال ہوں وہ زیادہ مردانہ قوت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ مرد جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے وہ جنسی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ بالوں کے ہونے یا نہ ہونے کا مردانہ قوت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مردوں کے سینے پر پیدا ہونے والے بالوں کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ زیادہ گھنے ہوں تو ایسا نوجوان زیادہ مردانہ قوت اور جنسی میلان رکھتا ہے، لیکن جدید ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے کہ سینے پر زیادہ بالوں، گھنے بالوں اور سیاہ بالوں کا سیکس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ گنجا پن مردانگی کی علامت۔ کچھ لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ گنجے آدمی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوت مردمی رکھتے ہیں، یعنی گنجا پن مردانہ قوت کی علامت ہے۔ ارسطو کا خیال تھا کہ جنسیات میں انتہائی دلچسپی اور شغف گنجے پن کا موجب ہوتا ہے۔ اس وقت سے یہ خیال عام ہو گیا کہ گنجے آدمی جنسی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اس خیال کو برطانیہ کے شاہی ہسپتال میں گنجے اشخاص کے مردانہ ہارمونوں کے مطالعے نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس ریسرچ میں 48 تندرست آدمیوں کو جن کی عمروں کا اوسط 40 سال تھا، نتائج کی جانچ کے بعد گنجے اور عام آدمیوں کے خون میں مردانہ ہارمون کی سطح لیول میں کوئی فرق نہ پایا گیا، اور نہ ہی یہ ثابت ہوا کہ گنجے پن کا مردانہ قوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ زیادہ دیر تک جاری رہنے والی مباشرت زیادہ لطف انگیز ہوتی ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں معروف ہے کہ زیادہ دیر تک جاری رہنے والی جنسی عمل زیادہ لطف انگیز ہے، اسی لیے دنیا میں ہر فرد مباشرت کے وقت کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا کے بازار ادویات سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 75% سے 80% خواتین صرف مباشرت دخول سے جنسی عروج اورگزم حاصل نہیں کرتی، چاہے جنسی عمل کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ مختلف ریسرچ سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی اکثریت بہت طویل جمع انٹرکورس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ طویل مباشرت سے ان کو لطف کی بجائے تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً اگر فرج ویجینا میں چکنائی نہ ہو، جو کہ عموماً لمبے جمع میں کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ دستور ہائٹ کے سروے کے مطابق عورتوں کی اکثریت طویل مباشرت انٹرکورس کو پسند نہیں کرتی۔ بھرپور جنسی لطف کے لیے زیادہ وقت نہیں بلکہ مباشرت کا طریقہ زیادہ اہم ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہماری کتاب ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے میں موجود ہے۔ مباشرت میں مرد کا وقت زیادہ ہے یا عورت کا؟ مباشرت میں دونوں میاں بیوی کا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مرد عموماً 1-8 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کا ٹائم مرد سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو عموماً اورگزم حاصل کرنے کے لیے اوسطاً 5 سے 10 منٹ چاہیے۔ صرف چند عورتیں ایسی ہیں جو 1-8 منٹ میں جنسی عروج یعنی اورگزم حاصل کر کے پرسکون ہو جاتی ہیں۔ کم عمر شوہر اور بوڑھی بیوی۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کو اپنی عمر سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر کے مرد جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، جبکہ عورت جوان ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ تھی، اور ان کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ عورت کی عمر مرد سے 5 سے 10 سال چھوٹی ہو، کیونکہ عورتوں کا جسم بچوں کی پیدائش کی وجہ سے جلد ڈھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت میں کشش کم ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کی عمر کم ہوگی تو اس کی جسمانی کشش زیادہ دیر تک برقرار رہے گی۔ ویسے بھی عورت جسمانی لحاظ سے مرد کی نسبت جلد میچور ہو جاتی ہے۔ بڑی عمر کا مرد اور نوجوان بیوی۔ مشرق و مغرب میں یہ بات معروف ہے کہ اگر زیادہ عمر کا مرد کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ بھی جوان ہو جائے گی، اس کا بوڑھا ہونے کا عمل ایگنگ پروسیس تھم جائے گا۔ اسی لیے بوڑھے جاگیردار اور سرمایہ دار جوان ہونے کے لیے نوجوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمر کے فرق کی وجہ سے نہ نوجوان فرد بوڑھا ہو جاتا ہے اور نہ ہی بوڑھا جوان ہو جاتا ہے۔ کمزور مرد صحت مند عورت۔ ہمارے ہاں ایک خیال یہ بھی ہے کہ اگر کمزور اور دبلا پتلا مرد کسی صحت مند اور سڈول جسم والی عورت سے شادی کر لے تو اس صورت میں نہ صرف ایسا کمزور مرد عورت کو جنسی طور پر پوری طرح مطمئن نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، اس کی صحت متاثر ہوگی اور اس کی عمر بھی کم ہو جائے گی۔ جدید ریسرچ سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اگر دبلا پتلا مرد صحت مند عورت سے شادی کر لے گا تو عورت کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا مرد کو کوئی نقصان۔ دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ دبلے پتلے مردوں کی بیویاں جنسی طور پر بہت مطمئن ہوتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے۔ جنسی عمل سے طاقت اور توانائی میں کمی آتی ہے۔ یہ خیال بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ مباشرہ انٹرکورس سے مرد میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ مباشرت کے بعد تھکاوٹ اور توانائی میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ دراصل جنسی عمل میں بھرپور جنسی جذبات کی وجہ سے پورا جسم ٹینس ہو جاتا ہے اور انزال کے بعد جسم ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اس ریلیکسیشن کو کمزوری اور توانائی کی کمی سمجھ لیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنسی عمل سے کسی بھی قسم کی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ مباشرت کے بعد فرد جو کمزوری محسوس کرتا ہے اس کی وجہ توقع ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسے کمزوری ہوگی، چنانچہ وہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ دراصل ہمارے ہاں قدیم حکما کی وجہ
سے یہ بات عام مشہور ہے کہ مباشرت سے فرد کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک تجربے میں ایک فرد سے کہا گیا کہ اس کے جسم سے کچھ خون نکالنا ہے جس سے اسے کچھ کمزوری محسوس ہوگی۔ اسے بستر پر لٹا کر ڈرپ لگا دی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے بتایا گیا کہ خون نکالا جا چکا ہے، تو وہ متوقع کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، حالانکہ اس کے جسم سے ایک قطرہ خون بھی نہ نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف مختلف تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ مباشرت سے انسان کو کمزوری کی بجائے تازگی اور سکون ملتا ہے۔ عورت کے لیے مرد کی کیا چیز باعث کشش ہے؟ عورتیں عموماً مرد کے ظاہری حسن سے متاثر نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے مرد کی شخصیت، جسم، حس، مزاح، صحت مند جسم، معاشرتی مقام اور مالی حالت وغیرہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ کھلے کندھے، خود اعتمادی اور گرم جوشی وغیرہ بھی پسند ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بڑے افسروں اور خوشحال لوگوں کی بیویاں عموماً خوبصورت ہوتی ہیں، جبکہ یہ لوگ میری طرح عام شکل اور صورت کے مالک ہوتے ہیں۔ بیوی عموماً اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت اور صحت مند مرد بیوی کو زیادہ جنسی لطف دے گا؟ عام خیال یہی ہے کہ ایک خوبصورت، لمبا چوڑا اور صحت مند مرد جنسی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو اپنی بیوی کو زیادہ جنسی لطف دیتا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی خوبصورت، لمبے چوڑے اور صحت مند مرد علاج کے لیے آئے جن کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار نہ تھی اور ان کی بیویاں ان خوبصورت اور صحت مند خاوندوں سے جنسی طور پر مطمئن نہ تھیں۔ اور عورت کے بھرپور جنسی لطف و سکون کے لیے مردانہ حسن، قد کاٹ اور شاندار صحت کا کوئی تعلق نہیں۔ عورت کے جنسی سکون کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: فرد کا تناؤ بھرپور ہو، اس کا انزال جلد نہ ہو، اور وہ بیوی کو جنسی سکون اور لطف دینے کے طریقوں سے آگاہ ہو۔ ان طریقوں کا مفصل ذکر ہماری کتاب ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے موجود ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا۔ یہ سوال بہت عام پوچھا جاتا ہے کہ آیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں؟ خاوند کا اپنی بیوی کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی شرمگاہ کو پردے میں رکھ مگر اپنی بیوی سے نہ چھپا، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ کیا میاں کے بیوی کے دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے ایک افسردہ خاتون نے فون کیا کہ اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے جس کو وہ اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اب اس کا میاں سارا دودھ پی جاتا ہے اور بچی کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ میاں کہتا ہے کہ بچی کو ڈبے کا دودھ پلاؤ۔ اس نے مسئلے کی شرعی حیثیت پوچھی۔ میں نے علماء دیوبند سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کیا اعضائے مخصوصہ کو چوسنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اعضائے مخصوصہ کو چومنا، چامنا، چاٹنا اور چوسنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مرد کی منی ایک ناپاک چیز ہے، اس کا بیوی کے منہ میں جانا ناپاک چیز کا منہ میں جانا ہے۔ اگر یہ چلی جائے تو بیوی فوراً تھوک کر کلی کرے۔ بیویوں کی ازدواجی زندگی میں عدم دلچسپی۔ 28 سالہ نازنین میرے کلینک آئی۔ وہ شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں تھی۔ نازنین نے بتایا کہ اس کے میاں اسے جنسی طور پر مطمئن نہیں کر پاتے۔ شروع میں تو اس نے اس مسئلے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا، مگر اب وہ عدم اطمینان کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ ہمارے یہاں اکثر بیویاں ازدواجی زندگی میں بھرپور دلچسپی نہیں لیتی۔ ایک تو مشرق کی شرم و حیا جواب ختم ہوتی جا رہی ہے، جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا جنسی عدم اطمینان۔ ہمارے یہاں خاوند بیوی کے جنسی تقاضوں سے پوری طرح آگاہ نہیں، جس کی وجہ سے وہ بیوی کو بھرپور جنسی لطف مہیا نہیں کر پاتے، بلکہ اکثریت تو ان کو مطمئن نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے کچھ طلاق لے لیتی ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتی ہیں اور بہت بڑی تعداد گھٹ کر رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ ایک فرد کو الیکٹریشین بننے کے لیے 4 سال کی تربیت کی ضرورت ہے، مگر خاوند بننے کے لیے وہ کوئی تربیت حاصل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ شادی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں 90% مرد شادی کے لوازمات سے بے خبر ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ بیوی کو کس طرح جنسی سکون اور خوشی مہیا کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود تو ہر بار جنسی سکون حاصل کر لیتا ہے، مگر بیوی ہر بار محروم رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سیکس میں دلچسپی کھو دیتی ہے، کیونکہ وہ جب جنسی ہیجان کے بعد اورگزم، جنسی سکون حاصل نہیں کر پاتی تو شدید فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے اور اسے نارمل ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ ہر بار اس عذاب سے گزرتی ہے، لہٰذا وہ نہ صرف سیکس میں دلچسپی نہیں لیتی بلکہ پہلو تہی اوائڈ کرتی ہے۔ اگر بیوی کو بھی جنسی سکون حاصل ہو تو وہ سیکس میں بھرپور شرکت کرتی ہے یا کم از کم پہلو تہی نہیں کرتی۔ چنانچہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے ضرور علم حاصل کرے۔ عورت کو مطمئن کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو علم ہو کہ کیسے۔ اس کے لیے ہماری کتاب ازدواجی خوشیاں خواتین کے لیے اور ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے مطالعے سے آپ نہ صرف ہر بار بیوی کو مطمئن کر سکیں گے بلکہ آپ اسے بھرپور جنسی لطف مہیا کر سکیں گے۔ کیا مباشرت میں ہر بار بھرپور لطف آتا ہے؟ مباشرت کے ایک بے حد لطف انگیز سرگرمی ہے
انسان اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مباشرت ہر بات بہت زیادہ لطف نہیں دیتی۔ ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد 10 بار مباشرت کرے تو اسے 2 بار بہت ہی زیادہ لطف آئے گا اور 5ویں بار درمیانہ لطف آئے گا اور تیسری بار لطف کی بجائے بوریت ہوگی۔ کثرت مباشرت انٹرکورس نقصان دہ ہے۔ عوام کی اکثریت کا خیال ہے کہ مباشرت کی زیادتی نقصان دہ۔ پرانے حکماء کا خیال تھا کہ فرد کو ساری زندگی میں ایک ہی بار مباشرت کرنی چاہیے یا پھر سال میں ایک بار۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سال میں ایک بار سے زیادہ مباشرت کرنا اپنی قبر کھودنے کا مترادف ہے، یا پھر ایک ماہ میں ایک بار، اور اگر فرد بالکل ہی کنٹرول نہیں کر سکتا تو ہفتے میں ایک بار سے زیادہ مباشرت کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ منی طاقت خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اس کے زیادہ اخراج سے فرد کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم حکیموں کے خیال کے مطابق کثرت مباشرت سے جسم کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بدن ڈھل جاتا ہے، قوت کمزور ہو جاتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، خصوصاً دماغ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ امریکی کثرت مباشرت کے باوجود علم میں ساری دنیا سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ ریشہ فالش، تشنج، ضعف بصر، چکر، درد کمر، درد گردہ، کثرت پیشاب، ضعف معدہ، ضعف قلب، ضعف سینہ وغیرہ کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ریسرچ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ کیا زیادہ بولنے سے زبان کمزور ہو جاتی ہے یا زیادہ تھوکنے سے فرد کمزور ہو جاتا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر پانی نہ نکالا جائے تو کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ مباشرت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو نقصان دہ نہیں، ایک دن میں 10 بار کی جا سکتی ہے۔ میرا ایک کلائنٹ ایک دن میں 8 بار کر لیتا ہے۔ ایک اور کلائنٹ نے شادی کے پہلے 2 سال روزانہ 4 سے 5 بار مباشرت کی اور اگلے 10 سال میں اس نے کوئی ناغہ نہیں کیا، صرف حیض کے دوران پرہیز کیا۔ میرے اور نوجوان کلائنٹ نے آدھا گھنٹے میں 3 بار مباشرت کی۔ جرمنی میں ایک فرد نے ایک طوائف کے ساتھ ایک رات میں 18 مرتبہ مباشرت کی۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ جوانی میں زیادہ مباشرت کرتے ہیں وہی بڑھاپے میں جنسی طور پر متحرک ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر ایک فرد جوانی میں ایک ماہ میں ایک آدھ بار مباشرت کرے گا، ایسا فرد بڑھاپے میں سال میں ایک آدھ بار ہی کر سکے گا۔ اس حوالے سے سادہ اصول یہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ مباشرت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ کر سکیں گے۔ ہفت روزہ ٹائم جنوری 2004 میں ایک تحقیقی مضمون شائع ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرد جو ہفتے میں 2 بار یا زیادہ مباشرت کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے، ان کی عمومی صحت بہتر اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی شرح میں 50% کمی آ جاتی ہے، ان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ متحرک جنسی زندگی ایکٹیو سیکشول لائف نہ صرف ڈپریشن کو کم کرتی ہے بلکہ فرد کی کئی قسم کے کینسر، عورتوں میں چھاتی کا کینسر، مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویسے معروف محقق کنسے کے مطابق امریکہ میں مباشرت کی اوسط 3.35% فی ہفتہ ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی عمومی صحت بہت اچھی اور عمریں طویل ہیں۔ زیادہ مباشرت کرنے سے مردوں کے جنسی ہارمون کی سطح بحال رہتی ہے۔ ہفتے میں کتنی بار مباشرت کی جائے؟ یہ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ شادی کے شروع میں عموماً ہر روز بلکہ ایک رات میں 3-4 بار تک مباشرت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے۔ عام جوڑے عموماً ہفتے میں 2 بار مباشرت کرتے ہیں، بہتر ہے کہ زیادہ مباشرت کی جائے۔ 30 سال کی عمر تک ہفتے میں 5-6 بار مباشرت کر لی جائے، 40 سال کی عمر تک ہفتے میں 4 بار، 50 سال کے بعد ہفتے میں 3 بار اور 60 سال کے بعد ہفتے میں 2 بار اور 70 سال کی عمر میں ہفتے میں 1 بار مباشرت کرنا مفید ہے۔ تاہم اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جب بھی مباشرت کی جاتی ہے تو فرد کا دوران خون بڑھ جاتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ٹائمز رسالے کی ریسرچ کے مطابق بھرپور سیکس کرنے والوں کو عموماً ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پروسٹیٹ کی بیماری نہیں ہوتی اور جوڑوں کے درد بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک مباشرت کے بعد دوسری مباشرت کرنا۔ میرے پاس ایک صحت مند 6 فٹ قد کا نوجوان علاج کے لیے آیا، اس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار مباشرت کرنے کے بعد اسے دوبارہ ہوشیاری اریکشن نہ آتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کا مردانہ ہارمون کم ہے، ٹیسٹ کیا گیا تو وہ واقعی کم تھا۔ اس کے علاوہ اگر مرد انزال کے بعد اپنا ذکر جلد باہر نکال لے تو بھی اسے دوبارہ جلد ہوشیاری نہیں آتی۔ ویسے اس سلسلے میں بھی ہر فرد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ہوشیاری آ جاتی ہے، بعض کو 3-4 گھنٹوں کے بعد اور بعض کو اگلے دن، کچھ کو آدھ گھنٹے یا 15-20 منٹ کے بعد ہوشیاری آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر فرج میں ہی ہوتا ہے کہ انہیں وہیں دوبارہ ہوشیاری آ جاتی ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ 50 سال کی عمر کے بعد مرد کو عموماً دوبارہ ہوشیاری آنے میں 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جبکہ 60 سے 70 سال کی عمر کے بعد دوبارہ ہوشیاری آنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ زیادہ دنوں کے بعد مباشرت کرنا۔ اگر مرد کافی دنوں کے بعد مباشرت کرے تو منی کی مقدار زیادہ نکلتی ہے اور فرد کو لطف بھی زیادہ آتا ہے، لیکن ایسی صورت میں فرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے۔ اگر درمیانی وقفہ کم ہو تو عموماً انزال ذرا دیر سے ہی ہوتا ہے۔
جوانی میں زیادہ فعال جنسی زندگی، بڑھاپے میں مردانہ کمزوری۔ ہمارے ہاں بزرگ نوجوان نسل کو مختلف طریقوں سے مباشرت میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جوانی میں کثرت سے مباشرت کی جائے تو یہ فرد کو کمزور کر دیتی ہے، اور پھر جب یہ جوان بڑھاپے کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جنسی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو اس مردانہ کمزوری کی وجہ سے 50 سال کی عمر کے بعد وہ مباشرت کے قابل نہیں رہتا۔ حالانکہ حقیقت بالکل الٹ ہے، یعنی 60 سال کے بعد وہی لوگ جنسی طور پر متحرک ہو سکتے ہیں جو جوانی میں زیادہ متحرک ہوں۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جوانی میں زیادہ مباشرت کرنے والے افراد 60 سال کی عمر کے بعد بھی ہفتے میں کم از کم ایک بار مباشرت کر لیتے ہیں، اور وہ نوجوان جو جوانی میں ہفتے میں ایک آدھ بار مباشرت کرتے ہیں وہ بڑھاپے میں ماہانہ ایک آدھ بار بمشکل مباشرت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ 60 سال کے بعد سیکس سے بھرپور لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جوانی میں ہفتے میں ایک بار سے زیادہ مباشرت کرنا ہوگی۔ 2 بار مباشرت سے 1 سال عمر کم ہو جاتی ہے۔ حامد میرا ایک نوجوان مریض تھا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی۔ 4 ماہ گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک مباشرت نہ کر سکا۔ شروع میں حامد کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ تھا، بعد ازاں وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر بیوی کے مسئلے کی وجہ سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکا۔ جو ہی حامد مباشرت کی کوشش کرتا اس کی بیوی کا سارا جسم اکڑ جاتا اور اس کی فرج وجینا کا منہ بالکل بند ہو جاتا اور حامد دخول پینیٹریشن نہ کر سکتا۔ عورتوں کی اس بیماری کو ویجینسمس کہا جاتا ہے۔ طلاق تک کی نوبت پہنچ گئی، تاہم ہماری 5 ملاقاتوں نشستوں یعنی سیزنز کے بعد ان کا کام ہو گیا۔ بیوی یہی لفظ استعمال کرتی ہے۔ ایک سیشن میں حامد نے مجھ سے پوچھا کیا 2 بار مباشرت کرنے سے فرد کی عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے؟ میں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ اس کے والد نے اسے مسلسل 2 بار مباشرت سے منع کیا کیونکہ اس سے عمر کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نامعقول مفروضہ ہے جس کی کوئی سائنسی تحقیق نہیں۔ اکثر نوجوان شادی کے ابتدائی مہینوں میں ایک رات میں 3-4 بار مباشرت کر لیتے ہیں جس سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مباشرت جتنی کم عمر اتنی زیادہ۔ ہمارے ہاں ایک دلچسپ مغالطہ یہ ہے کہ میاں بیوی جتنی مباشرت کم کریں گے ان کی عمریں اتنی ہی لمبی ہوں گی۔ دوسرے الفاظ میں مباشرت جتنی زیادہ ہوگی عمریں اتنی کم ہوں گی۔ ہمارے ہاں زیادہ تر اسی اصول پر عمل کیا جاتا ہے اور مباشرت سے پرہیز کر کے عمر کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر بھی ہمارے ہاں اوسطاً عمر 56 سال سے آگے نہیں بڑھتی۔ دوسری طرف ترقی یافتہ ممالک میں ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ مباشرت ہوتی ہے مگر وہاں اوسطاً عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ مغرب میں اس موضوع پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے جس سے یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ وہ لوگ جو کم مباشرت کرتے ہیں ان کی عمریں ان لوگوں سے کم ہیں جو زیادہ مباشرت کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں ذکر کا چھوٹا ہونا۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، بتایا کہ مجھ زنی کی وجہ سے اس کا ذکر چھوٹا ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں۔ کسی بھی نوجوان کا ذکر چھوٹا نہیں ہوتا، خصوصاً خود لذتی یا مجھ زنی کی وجہ سے تو ذکر ہرگز نہیں سکڑتا۔ البتہ بڑھاپے میں تقریباً 80 سال کی عمر کے بعد کچھ مردوں کا ذکر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ مجھ زنی نہیں بلکہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ 60 سال کے بعد جنسی جذبات اور جنسی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے بہت مفروضوں کی طرح یہ بھی ایک نہایت غلط اور احمقانہ مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگرچہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ فرد کے جنسی عمل میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تاہم اگر فرد کی عمومی صحت ٹھیک ہے تو وہ مرتے دم تک جنسی عمل کے قابل ہوتا ہے۔ مشہور ایکٹر چارلی چپلن 80 سال کی عمر میں ہفتے میں 3-4 بار مباشرت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ہائٹ کی رپورٹ سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ بعض 80 سالہ مرد ہفتے میں 4-5 بار مباشرت کر لیتے ہیں، اور ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ 37% بوڑھے امریکی ہفتے میں ایک بار مباشرت ضرور کرتے ہیں۔ بعض مرد 60 سال کی عمر کے بعد ایک دن میں 2 بار بھی مباشرت کر لیتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ریسرچ سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ عام لوگ بڑھاپے میں سیکس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ بڑھاپے میں تناؤ اریکشن ذرا دیر سے ہوتا ہے۔ نوجوان آدمی 3 سے 5 سیکنڈ میں تناؤ اریکشن حاصل کر لیتا ہے، جبکہ 50 کی عمر میں تناؤ کے لیے 2 گنا وقت اور 70 سال کی عمر میں 3 گنا وقت چاہیے۔ بعض اوقات تو بیوی کو خاوند کے ذکر پینس کو مشتعل سٹیمولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تناؤ بھی جوانی کی نسبت کم ہوتا ہے مگر فرد دخول پینیٹریشن کے قابل ہو جاتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ فرد کو انزال پر نسبتاً زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، بعض اوقات انزال ہوتا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس طرح عورتوں کی فرج ویجینا میں پانی ذرا دیر سے آتا ہے جو کہ جوانی میں جلد آ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں مردوں اور عورتوں کے جنسی ہارمونز پیدا ہونے کی مقدار 30 سال کی عمر کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ جنسی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے فرد کی جنسی خواہش اور تناؤ اریکشن میں قدرے کمی ہو جاتی ہے مگر یہ پیداوار کبھی ختم نہیں ہوتی اور فرد مرتے دم تک مباشرت اور بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ البتہ 5% مردوں کی جنسی ہارمون
کی کمی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شہوت اور تناؤ نہیں ہوتا۔ یہ کمی ٹیسٹوسٹیرون لے کر پوری کی جا سکتی ہے، مگر اس ہارمون کا بغیر کمی کے لینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک تازہ ریسرچ کے مطابق 80 سال سے زیادہ عمر کے صحت مند لوگوں میں 65% مرد اور 30% عورتیں جنسی طور پر ایکٹیو ہیں۔ مرد کس عمر تک بچے پیدا کر سکتا ہے؟ اگرچہ مرد کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت 24 سال کی عمر میں عروج پر ہوتی ہے، البتہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سپرم کی تعداد میں کمی ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، مگر پھر بھی مرد تقریباً ساری عمر بچے پیدا کر سکتا ہے۔ پیر پگاڑا نے 70 سال کی عمر کے بعد بچی پیدا کی، بعض مردوں نے 80 سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کیے۔ کیا بوڑھوں کو سیکس کی ضرورت نہیں؟ میرے ایک ساتھی گجرات کے ماہر نفسیات سید صابر حسین نے اپنا ایک کیس میرے ساتھ ڈسکس کیا۔ بڑے میاں شدید تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ نفسیاتی علاج کے دوران معلوم ہوا کہ اگرچہ میاں کی بیوی بھی حیات ہے اور اسی گھر میں موجود ہے، مگر دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوتے ہیں اور دونوں تنہائی کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھے والدین کو سیکس کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ سے ان بیچاروں کو گپ شپ اور جنسی عمل کے لیے تنہائی نہیں ملتی۔ اول تو دونوں کو علیحدہ کمروں میں سونا پڑتا ہے، یا پھر ماں ایک بیٹے کے پاس رہتی ہے جبکہ والد دوسرے بیٹے کے پاس۔ اس طرح دونوں نہ صرف جنسی لطف سے محروم رہتے ہیں بلکہ شدید تنہائی کا شکار ہو کر قبل از وقت موت کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ریسرچ سے یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ بوڑھوں کو بھی عام جوانوں کی طرح سیکس کی ضرورت ہے۔ مزید برآں بھرپور جنسی زندگی سے نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں میں جوڑوں کے درد، پروسٹیٹ اور ہارٹ اٹیک کے مسائل بھی کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ذہنی سکون، اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے بوڑھوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور جنسی عمل سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بوڑھا مرد تقریباً 60 دن تک جنسی عمل سے محروم رہے تو پھر شاید ہی کبھی دوبارہ جنسی عمل کے قابل ہو سکے۔ اصول ہے یوز اٹ اور لوز اٹ۔ صورت انزال مردانہ کمزوری کی علامت۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں 75% مرد 2.5 سے 3.5 منٹ میں انزال حاصل کر لیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ آدھے منٹ میں ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں صورت انزال پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ صورت انزال مردانہ اور جنسی کمزوری کی علامت ہے۔ عموماً مردانہ طاقت سے مراد تناؤ اریکشن لیا جاتا ہے۔ مرد میں تناؤ اریکشن کا نظام علیحدہ اور انزال کا نظام علیحدہ، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں کو تناؤ اریکشن ہوتا ہے مگر انزال نہیں ہوتا، دوسری طرف لوگوں کو تناؤ نہیں ہوتا مگر انزال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صورت انزال کا سبب مردانہ کمزوری نہیں، اس کی وجہ تقریباً ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ ماسٹر اینڈ جانسن کی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پہلے جمع انٹرکورس جلدی میں کیے گئے ہوتے ہیں، بعض ازاں مشروطیت کنڈیشننگ کی وجہ سے عادت بن جاتی ہے۔ اس کا حل مشکل نہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہماری کتاب ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے کا مطالعہ کیا جائے۔ جنسی ٹانک اور ادویاتی جنسی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مفروضہ بھی بالکل غلط ہے۔ کسی بھی قسم کا جنسی ٹانک سیکس ٹونک فرد کی جنسی قوت میں مستقل اضافہ نہیں کرتا۔ جنسی ٹونک یا دوا کا جنسی قوت کے ساتھ بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں۔ نام نہاد جنسی ٹونک 3 طرح سے کام کرتے ہیں۔ افیون کی طرح فرد کی ذہنی حالت مینٹل اسٹیٹ کو بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انزال جلد نہیں ہوتا۔ ذکر پینس میں دوران خون کو بڑھاتے ہیں، جس سے فرد کو تناؤ اریکشن ہو جاتا ہے۔ ذکر کی نالی میں کھجلی اریٹیشن پیدا کرتے ہیں، جس سے مرد کو زیادہ لطف آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کوئی بھی ٹونک یا دوا مردانہ قوت میں مستقل اضافہ نہیں کرتی۔ درمیانی عمر کے افراد کی جنسی خواہش، ڈیزائر اور کارکردگی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ایک ہارمون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہر فرد کے لیے موزوں نہیں ہے، صرف ان 5% افراد کے لیے مفید ہے جن کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے۔ اگر اسے بغیر ضرورت کے لیے لیا جائے تو اس سے کینسر ہو جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ذکر میں پیپیویرائن کا ٹیکہ لگا کر بھی تناؤ اریکشن پیدا کیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے۔ اگر یہ تناؤ 4 گھنٹوں سے زیادہ رہے تو خطرناک ہوتا ہے، جس سے فرد مستقل طور پر نامرد ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں فوری میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردانہ قوت کے لیے جتنی بھی ادویات ہیں، یہ سب ذکر میں خون کے بہاؤ فلو کو بڑھا کر تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ ان میں ویاگرا خاص کر معروف ہے۔ یہ ایک اچھی دوا ہے مگر یہ بھی خود بخود تناؤ پیدا نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے جنسی اشتعال اسٹیمولیٹ کی ضرورت ہے۔ مردانہ قوت کی ادویات ہر فرد کے لیے موزوں نہیں، خصوصاً دل، گردوں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے عموماً مہلک ہے۔ ویاگرا سے اب تک محتاط انداز کے مطابق 30 اموات ہو چکی ہیں۔ مزید برآں یہ ادویات ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ویاگرا کی کامیابی کی شرح 80% ہے۔ اس کے علاوہ واگرا، پیناگرا، کاماگرا اور سیالس وغیرہ بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور صرف
پیشنٹ ادویات ہی استعمال کی جائیں۔ آج کل ہربل ادویات مشہور ہو رہی ہیں۔ ان ادویات میں سے اکثر میں ویاگرا وغیرہ ہی شامل ہوتی ہے، تاہم اکثر ادویات کا اثر نفسیاتی ہوتا ہے۔ ہفت روزہ ٹائم کے مطابق ایک بار پھر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 90% سیکس انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، چنانچہ اکثر مسائل اور ان کا حل نفسیاتی ہوتا ہے۔ خوراک اور مردانہ قوت۔ مردوں نے اچھی خوراک کھانے کے بہت سے بہانے تلاش کر رکھے ہیں اور خواتین بڑے شوق سے ان کو یہ خوراک مہیا کرتی ہیں، کیونکہ عمل جنسی عمل دونوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ خوراک اور مردانہ قوت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے لیے حکماء نے مردانہ قوت کی خوراک کی ایک اچھی خاصی لسٹ تیار کر رکھی ہے۔ مثلاً یہ خیال کہ مباشرت سے پہلے دودھ اور جلیبی اور بالائی کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور مباشرت کے بعد دودھ پینے سے توانائی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ خوراک کے حوالے سے بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسی خوراک دریافت نہیں ہو سکی جو مردانہ قوت میں اضافہ کرے۔ البتہ ہر وہ خوراک جو عمومی صحت کے لیے اچھی ہے وہی جنسی قوت کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طرح وہ خوراک جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ جنسی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تاہم مردانہ قوت کے لیے لو فیٹ ڈائٹ مفید ہے، جو عمومی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ مردانہ قوت میں اضافے کے لیے ہماری کتاب ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے کا مطالعہ فرمایا۔ تاہم اگر کسی خاص خوراک سے مردانہ قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو غریبوں کی بیویاں بھاگ جاتی ہیں، چنانچہ مردانہ طاقت کا خوراک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ البتہ بیوی کے ساتھ زیادہ مباشرت اور ورزش کرنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ نیم حکیم عموماً کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں مردانہ طاقت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے منی پتلی ہو جاتی ہے اور فرد مردانہ کمزوری کا شکار ہو کر نامرد ہو جاتا ہے۔ نیم حکیموں کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ منی گاڑھی ہو یا پتلی، اس کا مردانہ طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے کسی فرد کی مردانہ طاقت میں کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ سائیکل چلانے سے فرد نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ سائیکل چلانے سے فرد نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ البتہ روزانہ زیادہ دیر تک سائیکل چلانے سے منی میں اسپرم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات بچے کا پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر پر زیادہ بیٹھنا نقصان دہ۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو کمپیوٹر پر زیادہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دراصل کمپیوٹر سے شعاعیں نکلتی ہیں جو مرد کے اسپرم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس سے اسپرم کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اسپرم کی تعداد کم ہو تو عموماً لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب، سگریٹ اور مردانہ قوت۔ بہت سے لوگ عیاشی اور بدکرداری کے لیے شراب استعمال کرتے ہیں، یعنی شباب اور شراب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شراب جنسی خواہش اور مردانہ قوت یعنی تناؤ اریکشن میں اضافہ کرتی ہے۔ شراب شروع میں کچھ عرصے تھوڑی مقدار میں جنسی لطف و سرور میں اضافہ کرتی ہے، مگر مسلسل استعمال سے اس سے نہ صرف جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے بلکہ مردانہ قوت کو بھی ختم کر دیتی ہے، یعنی فرد کو تناؤ اریکشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سگریٹ نوشی کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ذکر کی نالیوں میں بھرپور خون نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بھرپور تناؤ نہیں ہوتا۔ بار بار کی ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ لمبا عرصہ سگریٹ نوشی اور زیادہ شراب نوشی فرد کی مردانہ قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ طلاء اور مردانہ قوت۔ اخباری اشتہارات کا جائزہ لیں تو وہاں مردانہ قوت کی ادویات کے ساتھ بہت سے اشتہارات طلوع کے بھی ہوتے ہیں۔ نیم حکیم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تلے فرد کی جنسی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ بعض نیم حکیم ذکر پینس کی اوور ہالنگ کی پرزور سفارش کرتے ہیں۔ اس میں ذکر کے اوپر کوئی دوا وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ مردانہ قوت کے لیے استعمال ہونے والی ادویات میں سے تلا سب سے کم مؤثر ہے۔ اس سے بعض لوگ تناؤ اریکشن آ جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس تناؤ کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے، نہ کہ تلے کا اثر۔ بعض اوقات اس میں مضر صحت ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان تلوں سے بچا جائے۔ کنڈم کا درست استعمال۔ حمل روکنے کے لیے کنڈم کا استعمال بہت عام ہے، اگرچہ یہ کافی مؤثر ہے مگر 100% نہیں۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا کہ کنڈم کی کامیابی کی شرح 52.8% ہے۔ ایک دوسری ریسرچ سے معلوم ہوا کہ کنڈم کی ناکامی کی شرح تقریباً 30% تک ہے، کیونکہ یہ اتر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، فرج کے اندر رہ جاتا ہے۔ اگر عورت کی فرج میں کافی چکناہٹ نہ ہو تو یہ پھٹ سکتا ہے۔ کنڈم استعمال کرتے وقت مندرجہ ذیل احتیاطیں کر لی جائیں۔ کنڈم چونکہ ربڑ کا ہوتا ہے اور ربڑ جلد خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ زیادہ پرانا نہ ہو بلکہ فریش ہو۔ یہ 4-5 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ اس کے اوپر پیٹرولیم جیلی اور ویزلین نہ لگائی جائے، اس سے ربڑ گل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل لگایا جا سکتا ہے۔ انزال ہوتے ہی خاوند ذکر کو باہر نکال لے۔ نکالتے وقت کنڈم کو اوپر سے پکڑ لیا جائے تاکہ کنڈم فرج کے اندر نہ رہ جائے۔ مباشرت کے وقت فور پلے زیادہ کیا جائے تاکہ فرج خوب چکنا ہو جائے۔ اہم ترین احتیاط یہ ہے کہ کنڈم تھوڑا سا چڑھا کر اس کے نچلے حصے کو دبا کر وہیں سے ہوا نکال دی جائے۔ اس احتیاط کے باوجود اگر پھر بھی یہ پھٹ جائے تو بیوی اسے وقت حمل روکنے والی دوا کھا لے۔ بازار میں اس طرح کی گولیاں موجود ہیں جو جواگر 70 گھنٹوں کے اندر کھا لی جائیں۔
جو اگر 70 گھنٹوں کے اندر کھا لی جائیں تو حمل نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ اس طرح کی گولیاں ہر وقت گھر میں موجود ہوں۔ مردانہ قوت میں اضافہ کیسے؟ بادشاہ سے لے کر ایک عام مزدور تک ہر فرد اپنی مردانہ قوت میں اضافہ چاہتا ہے، اس کے لیے لاکھوں خرچ کرنے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دکانیں مردانہ قوت کی ادویات سے بھری پڑی ہیں۔ مردانہ قوت کا تعلق مردانہ جنسی ہارمون کے ساتھ ہے۔ عمر کے بڑھنے اور ذہنی دباؤ، اسٹریس وغیرہ کی وجہ سے اس ہارمون کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے فرد کی جنسی خواہش اور تناؤ اریکشن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ سب کا رب ہے، ہر اہم چیز مثلاً ہوا پانی مفت مہیا کی ہے۔ اسی طرح مردانہ قوت کو بڑھانے کا سب سے مؤثر طریقہ بھی بالکل فری ہے۔ ریسرچ سے بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ اچھل کود والی ورزش جس سے پسینہ آ جائے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، مثلاً جاگنگ، فٹ بال، ہاکی، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، کرکٹ، ٹیبل ٹینس اور اسکواش وغیرہ سے ٹیسٹوسٹیرون میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مردانہ قوت میں اضافے کے لیے روزانہ 30 منٹ یا پھر ہفتے میں 3 بار 1 گھنٹے کے لیے اچھل کود والی ورزش کی جائے۔ یاد رہے کہ واک جنسی ہارمون میں اضافہ نہیں کرتی۔ جنسی خیالات اور خواب۔ بلوغت میں داخل ہوتے ہی نوجوانوں کو جنسی خواب آنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں کے علاوہ عام لوگوں کی اکثریت کو بھی بیوی کے علاوہ دوسرے افراد، خصوصاً محترم رشتوں مثلاً ماں باپ، بھائی بہن، باپ بیٹی وغیرہ کے حوالے سے جنسی خیالات، تصورات اور خواب وغیرہ آتے ہیں۔ یہ ایک نارمل بات ہے، گناہ نہیں۔ حدیث: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا سوچنا، اس کے لیے جانا اور پھر نیکی کرنا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ثواب ہے، مگر برائی کا سوچنا اور اس کے لیے جانا، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ گناہ صرف برائی کرنے کا ہے۔ بچے جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کو جنسی خیالات آنے لگتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے علاوہ قریبی عزیزوں مثلاً بھائی بہن، والدین، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں۔ بچے ان کو گناہ سمجھتے ہیں اور پھر شدید احساس گناہ، گلٹ کی وجہ سے ٹینشن اور ذہنی دباؤ، اسٹریس، چڑچڑاپن، تشویش اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات کا آنا گناہ نہیں، کیونکہ یہ خیالات خود بخود آتے ہیں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اس کی وجہ سے گندی فلمیں اور بری صحبت ہے، لہٰذا ان سے بچا جائے۔ امریکہ میں بہت سی ریسرچ سے معلوم ہوا کہ نوجوان روزانہ کم از کم ایک بار 10 منٹ کے لیے سیکس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں۔ درمیانی عمر کے لوگ روزانہ 35 منٹ اور بوڑھے کم از کم 1 گھنٹہ سیکس کے حوالے سے سوچتے ہیں، یعنی یہ ایک نارمل چیز ہے۔ مردانہ برتھ کنٹرول کا آپریشن اور مردانہ کمزوری۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ برتھ کنٹرول کے سلسلے میں کروائے جانے والے آپریشن سے فرد کی مردانہ قوت اریکشن کم ہو جاتی ہے۔ مختلف ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس آپریشن سے مرد کی مردانہ قوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ حمل نہ ہونے کے خوف سے آزاد ہو کر فرد کی جنسی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ البتہ آپریشن کے بعد فرد بچہ پیدا نہ کر سکے گا، تاہم حسب ضرورت دوبارہ آپریشن کے ذریعے فرد کو دوبارہ نارمل یعنی فرٹائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کس عمر تک جنسی طور پر فعال ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ازدواجی زندگی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ عموماً 60 سال کے بعد سیکس شجرے ممنوع ہوتی ہے، جبکہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ مغرب میں 80 سال کے صحت مند لوگوں میں 65% مرد اور 30% عورتیں جنسی طور پر فعال ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 60 سال کے بعد میاں ایک کمرے میں سوتے ہیں جبکہ بیوی دوسرے کمرے میں، یا پھر باپ ایک بیٹے کے پاس ہوتا ہے، ماں دوسرے بیٹے کے پاس۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ گھوڑا اور مرد کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کسی ماہر جنسیات کے کلینک جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں آپ نے جلی حروف میں یہ لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوگا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایک کورس کی ضرورت ہے۔ نیم حکیموں کی صرف یہی ایک بات درست ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یعنی اگر مرد کی عمومی صحت ٹھیک ہے تو وہ 100 سال کی عمر تک یعنی مرتے دم تک جنسی کارکردگی اور بچے پیدا کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے آپ کو کسی کورس کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی نیم حکیموں کی صرف آدھی بات درست ہے۔ مرد کا عورت بننا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے ایک دلچسپ فون آیا۔ آواز مردانہ تھی۔ فون کرنے والے نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا تھا مگر اس کے اندر عورت بننے کی شدید خواہش تھی۔ اس کے لیے اس نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ اسے کافی عرصہ ہارمون دیے گئے جس سے اس کے پستان بن گئے، جسم کے بال ختم ہو گئے۔ آپریشن کے ذریعے اس کے ذکر کو ختم کر کے وہاں فرج بنا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کسی مرد سے شادی بھی کر لی۔ اس مرد کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ ایسے لوگوں میں اولاد نہیں ہوتی، مگر بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے جنسی اعضاء عورتوں والے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹا موٹا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے مرد لڑکی بننے کے بعد بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب وہ اپنی عورت والی غیر فطری زندگی سے تنگ تھا اور واپس مرد بننا چاہتا تھا۔ میں نے لاہور میں فلاں ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔